خیریت سے؟ یہ کیسا حال ہے جناب؟ قبلہ اللہ آپ کو عزت حضور دے۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے؟ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، دعا ٹھیک۔ اچھا، یہ کوئی ابتدائی باتیں کچھ طے کر لیتے ہیں، ٹائم کے متعلق ہے اور کچھ مناظر کے متعلق ہے، پھر آپ ٹائمر لگا دیں گے، جب ان کا ٹائم ہوگا انہیں آپ بتا دیں گے، جب ہمارا ہوگا تو ہمیں بتا دیں گے آپ، ٹھیک ہے جی؟ آپ کے ساتھ مناظرہ کس موضوع پہ پہلے طے ہے؟ میں تو ویسے جی اچانک ہی آیا ہوں اور شیخین کے موضوع پہ پچھلے سیٹرڈے کو طے ہوا تھا۔ اچھی بات ہے، ہاں جی، اچھی پہلے بات۔ سیٹرڈے کو علامہ حسن اللہ یاری صاحب سے طے ہوا تھا۔ جی قبلہ آپ کا تعارف ذرا کائنڈلی کرا دیجیے گا۔ میں ہاں جی، ضرور ضرور جی ضرور۔ مجھے علامہ عبد جی الرحمان کہتے ہیں، لاہور سے میرا تعلق ہے، تو شیخین کے ایمان پہ جو ہے نا وہ بات طے ہوئی تھی علامہ صاحب سے۔ جی ابتدائی باتیں کچھ ضروری ہیں، ان کا کرنا ضروری ہے، مثلا یہ کہ آپ موقع دیتے۔ وائنڈ اپ کرتے ہیں تو حسن اللہ یاری صاحب کو آپ 10 منٹ دیتے ہیں، تو جو ہم دلائل دے رہے ہوتے ہیں تو ہم مہمان ہوتے ہیں، تو ہم نے کون سا جرم کیا کہ ہمیں وائنڈ اپ کے لیے آپ ٹائم نہیں دیتے؟ تو جی سر ہوتا یہ ہے کہ آپ عالم دین ہیں، جب بھی مناظرے ہوتے ہیں تو جو مدعی ہوتا ہے، تو قبلہ جو مدعی ہوتا ہے اس کی آخری ٹرن ہوتی ہے۔ یہ یہاں پیر جمیل صاحب آئے تھے اور میں نے بھی تھوڑا جو مطالعہ کیا اس کے بارے میں، آپ میری رہنمائی فرمائیں گے، تو وہ آخری ٹرن اس کی ہوتی ہے کہ اس نے اپنے تمام دعوے کو، دلائل کو، اس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں کنکلوڈ کرنا، کنکلوژن کرتا ہے۔ سمجھتا ہوں میں جی۔ تو اس میں جو اس میں نیا حوالہ نہیں دیتا، اگر وہ نیا حوالہ دے تو پھر جو درمیان میں ماڈریٹر ہوتا ہے، یا آپ اس کو جو کہہ لیں، منصف کہہ لیں، جو بھی اس کو درجہ دینا چاہیں، وہ پھر کہتا ہے جی آپ نے نیا، اعتراض آ جاتا ہے، سر آپ نے نیا حوالہ پیش کیا ہے لہٰذا اعتراض کیا ہے، تو اس کا دعویٰ، اس کا جواب دینا دوسرے کا مدعا علیہ کا بنتا ہے۔ اچھا، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اگر آپ مناظرے کے لیے آپ کیا اس بات کو مانتے ہیں کہ جو دلیل آپ لائیں گے وہ خصم کے لیے، شیعوں کے لیے مقبول ہونی چاہیے؟ آپ اس بات کو مانتے ہیں نہیں مانتے؟ اگر آپ قرآن مقدس پہ یقین رکھتے ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے، اگر قرآن مقدس آپ نہیں مانتے تو پھر میرے پاس اور دلیل کوئی نہیں۔ ہم قرآن کو مانتے ہیں، کیوں نہیں مانتے بھائی؟ بات قرآن ٹھیک ہے، مجید کو پھر مانتے ایگری، ہیں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا جی۔ اوکے بھائی، اوکے بھائی، جی شروع کریں جی۔ جی جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں میرے محترم ناظرین، یہاں پر شیخین کے اسلام پہ گفتگو ہونی ہے۔ شیخ صاحب کا نام کیا ہے؟ نام آپ کا کیا تھا؟ نام میں بھول گیا۔ مجھے علامہ عبد الرحمان کہتے ہیں۔ عبد الرحمان، نہ عبید الرحمان، عبد الرحمان، نہیں، عابد الرحمان، عابد الرحمان صاحب۔ ملاحظہ کریں میرے محترم ناظرین، یہ کتاب ہے صحیح مسلم، چاپ دارالفکر 2001 میں چھپی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، یکون بعدی ائمۃ لا یہتدون بہدائی، میرے بعد جو امام آئیں گے، خلفاء آئیں گے، وہ میری ہدایت پہ نہیں ہوں گے، ولا یستنون بسنتی، اور وہ میری سنت پر بھی عمل پیرا نہیں ہوں گے، میرے سنت کے پیروکار بھی نہیں ہوں گے۔ وسیقوم فیہم رجال قلوبہم قلوب الشیاطین فی جثمان انس، اور ان میں ایسے لوگ بھی ہوں گے، یعنی خلفاء و ائمہ جو میرے بعد آئیں گے، جو وہ ان کی روح شیطان کی روح ہوگی، اور وہ جسم ان کا انسان کا ہوگا۔ روح شیطان کی ہوگی، جسم ان کا انسان کا ہوگا۔ تو یہ حذیفہ کی حدیث ہے۔ حذیفہ نے کہا کہ میں اگر وہ زمانہ میں پالوں تو کیا کروں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ فقال تسمع وتطیع للامیر وان ضرب ظهرك واخذ مالك فاسمع واطع۔ اچھا، امیر کے تم نے اطاعت کرنی۔ اب امیر ہمارے نزدیک امیر المؤمنین علیہ السلام ہے، ان کے نزدیک امیر دوسرے ہیں، بہرحال اس سے فرق نہیں پڑتا۔ یہ کتاب ہے السنن الکبریٰ للبیہقی، چاپ دار الکتب العلمیہ، جزء 8، منشورات محمد علی بیضون، سنن الکبریٰ ابو بکر بیہقی کی کتاب ہے۔ یہاں پر ملاحظہ کریں اسی حدیث کو صفحہ نمبر 271 میں، حدیث نمبر 16617 میں اس طرح نقل کیا۔ وہی الفاظ جو مسلم کے ہیں، دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے بعد جو امام خلفاء آئیں گے، ان کے قلوب الشیاطین ہوں گے، اور وہ نہ سنت پر ہوں گے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پہ بھی نہیں ہوں گے، اور یہ ظاہر میں مسلمان ہوں گے اور باطن میں یہ ان کی روح شیطان کی روح ہوگی۔ یہ کتاب شرح صحیح مسلم
محمد امین الارمی الشافعی جزء العشرون چاپ دار المنہاج، یہاں پر اس حدیث کے شرح میں وہ کہتے ہیں کہ قلوبہم قلوب الشیاطین، شیطان کا، ان کا دل شیطان کا ہوگا، یعنی فی تمردها وجفائها وتزیینها الباطل للناس. ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان اس لیے بولا کہ یہ اللہ سے سرکش ہوں گے، دین سے باغی ہوں گے، اور دین سے جفاکار خیانتکار ہوں گے، اور باطل کو لوگوں کے لیے ہدایت کی زینت دیں گے. والکلام علی التشبیہ الغلیب بلیغ، اور یہ ایک بلیغ تشبیہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کی جانب سے. فی جثمان انس یعنی فی جسم بشر، صورتہم صورت انسان وقلبہم قلب الشیطان، ان کے صورت انسان کی صورت ہوگی، ان کا دل انسان کا دل ہوگا. اچھا، یہ مختلف آپ کی کتابوں میں یہ حدیث آیا ہے. اب آپ کے شیخ صاحب سے سوال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو خلفاء آئے ہیں وہ کون تھے؟ اچھا، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو بتا دیا. اب آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اس حدیث کا راوی ہے حذیفہ ابن الیمان. حذیفہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ اگر میں اس زمانے کو پاؤں تو میں کیا کروں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم امیر کی اطاعت کرنا، امیر کی تم نے اطاعت کرنی ہے. حذیفہ ابن الیمان میرے محترم ناظرین، اس کی وفات ہے سنہ 35 کو. حذیفہ ابن یمان نے ابو بکر کی خلافت دیکھی، عمر کی خلافت دیکھی، عثمان کی خلافت دیکھی. ملاحظہ کریں، یہ کتاب ہے اکمال التہذیب فی اسماء الرجال، تالیف ابن قلیج الحنفی، متوفی سنہ 772، الفاروق الحدیثہ میں چھپی ہے، جلد نمبر 4 ہے. یہاں پر حذیفہ ابن الیمان صفحہ نمبر 16 میں، اگلے صفحے میں اس کی وفات ہے سنہ 35 کو. وقبل توفی قبل عثمان کی وفات سے پہلے، عثمان کے مقتل سے پہلے ان کی وفات ہوئی ہے. اچھا، جب یہ پتہ چلا میرے محترم ناظرین، اب آپ کی خدمت میں کچھ احادیث پیش کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو ائمہ ان کے بعد آئیں گے، خلفاء آئیں گے، اور یہ ان کی قلب شیطان کی ہوگی، ان کے مزید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نشانیاں بتا دی ہیں. ملاحظہ کریں، سب کو پتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، بلکہ پورے انبیاء نے دجال کے فتنے سے اور دجال کے کفر و شیطنت سے اپنی امت کو، بلکہ اپنی امتوں کو انبیاء نے ڈرایا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعاؤں میں شیطان کے کفر سے اور شیطان کے فتنے سے پناہ مانگتے تھے. کتاب صحیح مسلم چاپ دار الفکر بیروت لبنان میں چھپی ہے، یہ صفحہ نمبر 1436 ہے. اور آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ حدیث، معاف کیجیے گا، یہ حدیث نمبر ہے 7267. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ طویل حدیث ہے، اس کے ذیل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں غیر الدجال اخوفنی علیکم، دجال کے علاوہ، دجال اتنا مجھے نہیں ڈراتا، دجال کے علاوہ کوئی ہے جو مجھے دجال سے بھی زیادہ ڈراتا ہے. یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دجال سے زیادہ ڈراتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے فتنے سے، دجال سے زیادہ ڈرتے ہیں، وہ کون ہے؟ یہ کتاب ہے مسند احمد بن حنبل، جزء الثامن والثلاثون، چاپ مؤسسۃ الرسالہ سنہ 2001 میں چھپی ہے. ملاحظہ کریں صفحہ نمبر 334 میں یہ حدیث ہے، حدیث 23304، حاشیہ نمبر 3، اسناد صحیح علی شرط الشیخین، شیخین کے شرط پہ حدیث صحیح ہے. حذیفہ نے روایت کی، ذکر الدجال عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دجال کا ذکر ہوا رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں. فرمایا لأنا، فرمایا کہ بتحقیق کہ میں، لام تحقیق کے لیے، لأنا میں، بتحقیق کہ میں، لفتنة بعضکم اخوف عندی من فتنة الدجال، آپ میں سے بعض ایسے ہیں، کچھ ایسے ہیں کہ ان کا فتنہ مجھے دجال کے فتنے سے زیادہ خوفناک لگتا ہے. وہ کیا بتایا کہ صحابہ سے خطاب فرمایا نا کہ آپ لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں کہ ان کا فتنہ دجال کے فتنے سے زیادہ ہے، اور یہ حدیث صحیح ہے بشرط بخاری مسلم. اچھا، ملاحظہ کریں، اچھا یہ جو صحابہ میں سے ہیں، ایسے افراد ہیں جن کا فتنہ دجال کے فتنے سے زیادہ بڑا ہے. یہ کون ہے بھائی؟ یہ کون سے صحابہ ہیں؟ وہ صحابہ ہیں جو مثلا مرتد ہوا ہے، یہ وہ صحابہ ہیں جو مثلا خوارج میں سے بن گئے، امام حسین علیہ السلام کو قتل کیا. یہ کون سے صحابہ ہیں؟ ملاحظہ کریں، احمد نے خود روایت کیا، یہ مسند احمد ہے، جلد نمبر 35، چاپ الرسالہ 1999 میں چھپی ہے یہ کتاب. یہ حدیث اس کو نقل کر کے حاشیہ نمبر 1 بولا صحیح ہے،
حدیث صحیح کہنے کے بعد ابو ذر سے روایت کی ہے کہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ راستے میں چل رہا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لغیر الدجال اخوفنی علی امتی. دجال سے زیادہ دوسرا ہے جو دجال سے زیادہ وہ خوفناک ہے اور مجھے زیادہ ڈراتا ہے, اس کے فتنے سے میں زیادہ ڈرتا ہوں. 3 دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دہرایا کہ دجال کا فتنہ بڑا ہے, لیکن دجال کے فتنے سے بھی بڑا ہے جو مجھے ڈراتا ہے. پچھلے حدیث جو میں نے دکھایا وہ صحابہ ہی میں سے. اچھا یہ کون ہے؟ قلت یا رسول اللہ ما هذا الذي غیر الدجال اخوفک علی امتی. ہاں جی وہ آپ کے پاس کوئی پرابلم ہے؟ ہمارے آواز صحیح ہے, آواز آ رہی ہے نا آپ کو طارق صاحب؟ اب آ رہی ہے, اب آ رہی ہے. ایک دفعہ کٹی تھی لیکن شروع ہو گئی. ٹھیک ہے طارق صاحب یہ ٹائم شو کریں نا اسکرین پہ, اسکرین پہ ٹائم شو کریں. آ رہا ہے اسکرین پہ. یا رسول اللہ, میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو دجال آ رہا ہے, بھائی آپ سب کے لیے آ رہا ہے, یہ جو دجال کے میں ہی کر رہا ہوں ٹائم نہیں جو دجال دے دیتے نا تاکہ ہمیں بھی پتہ چلتا 2 منٹ رہ گئے 4 منٹ رہ گئے. آ رہا ہے وہ نیچے دیکھیں نا, نیچے آ رہا ہے بھائی, نیچے آ رہا ہے, نظر آ رہا ہے, دیکھ لیں بھائی. میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون سا فتنہ ہے جو دجال کے فتنے سے آپ کو زیادہ امت کے لیے خوفناک لگتا ہے؟ حالانکہ دجال بہت سارے لوگوں کو کافر بنا لیتا ہے, ٹھیک ہے نا. دجال جب آئے گا الوہیت کا ادعا کرے گا, ربوبیت کا ادعا کرے گا اور لوگوں سے سجدے کرائے گا, لوگوں سے اپنی عبادت کرائے گا, ملعون لعنت اللہ علیہ, اللہ میں اس کے فتنے سے بچائے. تو یہ کون سا فتنہ ہے؟ میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ دجال کے فتنے سے بڑا. فرمایا ائمۃ مضلین, فرمایا یہ وہ امام ہوں گے جو امت کو گمراہ کریں گے. عرض یہ ہے میرے محترم ناظرین, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد امام آئیں گے, خلفاء آئیں گے, ٹھیک ہے نا, جو شیطان ہوں گے, بالکل نہ میری ہدایت پہ نہ میری سنت پہ, شیطان انسان کے روپ میں ظاہر ہوگا. پھر فرمایا کہ ایسے لوگ ہیں صحابہ میں جن کا فتنہ شیطان کے فتنے سے عظیم تر ہے. پھر اگلے حدیث میں فرمایا وہ جن کا فتنہ شیطان کے فتنے سے عظیم تر ہے وہ ہیں جو امام بنیں گے, لوگوں کو گمراہ کریں گے. تو یہ جو امام بنیں گے, گمراہ کریں گے, کن میں سے ہوں گے؟ صحابہ ہی سے ہوں گے نا. پچھلے حدیث کی روشنی میں پتہ چلا کہ یہ صحابہ ہی میں سے. اگلے حدیث میں ملاحظہ فرمائیں, یہ بھی حدیث صحیح ہے, مسند احمد میں, صفحہ نمبر ہے کون سا بھائی؟ صفحہ نمبر ہے 223. اچھا, اور حدیث نمبر ہے 21,297. اس میں یہی ہے کہ میں نے کنت مخاصرا النبی صلی اللہ علیہ وسلم, میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ راستے میں چل رہا تھا ایک دن ان کی گھر کی طرف. تو انہوں نے یہ کہا کہ دجال کے علاوہ اوروں کے فتنے زیادہ عظیم تر ہیں. میں نے کہا کہ وہ کون سے فتنے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ امت کے لیے دجال سے زیادہ بڑے ہیں. قال الائمہ المضلین, گمراہ کرنے والے امت میں گمراہ کرنے والے لوگ ہیں. اچھا, اور یہ بہت سارے دوسرے کتب میں, صحیح ابن حبان میں وغیرہ وغیرہ میں یہ حدیث آئی ہے, ٹھیک ہے نا میرے محترم ناظرین. یہ ملاحظہ کریں, صحیح ابن حبان میں الاحسان فی تقریب صحیح ابن حبان جزء 5 چاپ مؤسسۃ الرسالہ 1991 میں چھپی ہے. حدیث نمبر 6714 صفحہ نمبر 109 میں. اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد شعیب الارناؤط کہتے ہیں اسناد صحیح علی شرط مسلم, واللہ من وان من اخوف ما اخاف علی امتی الائمہ المضلین. سب سے زیادہ خوفناک میرے پاس وہی ہے کہ ائمہ مضلین. تو میرے محترم ناظرین, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انہوں نے خود فرمایا کہ میرے بعد جو خلفاء آئیں گے وہ اس طرح کے ہوں گے, ٹھیک ہے نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور وہ ائمہ مضلین ہوں گے اور وہ صحابہ میں سے ہوں گے. صحابہ میں سے جو خلافت کو پہنچے ابو بکر ہیں, عمر ہے, معاویہ, عثمان ہے, معاویہ ہیں اور مروان ابن الحکم ہے. مروان ابن الحکم کے صحابی ہونے میں کچھ سوال ہے کہ وہ صحابی ہے یا نہیں, بقیہ تو صحابی ہو, اس کے صحابی ہونے میں شک ہی نہیں. اور جن کو حذیفہ نے پایا ہے وہ ابو بکر, عمر اور عثمان ہے. امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق ان پہ سب مسلمین کا اجماع ہے کہ وہ خلیفہ راشد ہیں, وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی ہیں. انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ, ان کے لیے متعلق کوئی نہیں سکتا کہ وہ ائمہ مضل ہوں, ائمہ مضلین. باقیہ جو صحابہ ہیں ان کے متعلق بالکل ثابت ہو گیا جناب کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پہ نہیں تھے. اور اس کی دلیل بہت واضح ہے. دلیل یہ ہے میرے محترم ناظرین کہ اگر ان کی خلافت ہی غیر شرعی طریقے سے ہوئی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو کبھی خلیفہ نہیں بنایا تھا. آگے بھائی سن لو,
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو کبھی خلیفہ نہیں بنایا. کتاب بخاری چاپ دار احیاء تراث العربی سنہ 2001 میں چھپی ہے, ملاحظہ کریں یہاں پہ صفحہ نمبر 651, حدیث نمبر 3667. اس میں یہ حدیث ہے بھائی, بہت واضح حدیث ہے کہ ابو بکر نے خود ثقیفہ بنی ساعدہ میں انصار سے کہا فبایعوا ابا عمر و ابا عبیدہ, تم یا ابو عبیدہ سے بیعت کرو یا جا کے عمر سے بیعت کرو. اور وہ کہا کہ انصار نے کہا امیر ہم بنیں گے, تو اس نے ابو بکر نے کہا کہ لا ولکن الامراء وانتم الوزراء هم اوسط العرب دارا واعربهم احسابا, تم وزیر بنو, ہم جو ہے امیر بنیں گے کیونکہ ہم قریش میں سے ہیں, ہم عربیت میں سب قریش سے زیادہ عربی ہیں. ہم اوسط العرب دارا واعربهم احسابا, ہم حسب میں نسب میں ہم قریشی ہیں. تو اس نے کس موضوع پر اس نے اب عرب انصار کو پیچھے دھکیلا کہ تم قریشی نہیں ہو, ٹھیک ہے نا, اور پھر اس نے خود کہا کہ تم جا کے ابو بکر عمر سے یا ابو عبیدہ سے بیعت کرو. تو اس کا واضح ہے کہ اس کے اپنی خلافت پہ کوئی نص نہیں تھی. اچھا, اللہ آپ کا بھلا کرے. شیخ صاحب آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ پھر بخاری کی حدیث ملاحظہ فرمائیے, یہ بخاری کی حدیث ہے چاپ دار احیاء تراث العربی صفحہ نمبر 2718 میں. عمر سے کہا کہ الا تستخلف, کیا تم کسی کو اپنا خلیفہ نہیں بناؤ گے؟ اس نے کہا میں اگر خلیفہ کسی کو بناؤں تو نبی ابو بکر نے مجھے خلیفہ بنایا تھا, اور اگر میں کسی کو خلیفہ نہ بناؤں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو خلیفہ نہیں بنایا تھا. کہنے کا مقصد یہ ہے بھائی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بات سے غیر شرعی اور گمراہ کرنے والے خلفاء سے برحذر کیا تھا کہ یہ بالکل یہ کافر ہوں گے, نام میں مسلمان ہوں گے اور ظاہر میں مسلمان ہوں گے, حقیقت میں مسلمان نہیں ہوں گے. اور یہ احادیث بہت زیادہ, اور یہ صحابہ میں سے ہوں گے. یہ ابو بکر عمر عثمان معاویہ کے خلاف ہو ہی نہیں سکتے جناب, یہ کسی اور پہ فٹ ہی نہیں آتے یہ احادیث, ٹھیک ہے نا. اور اس کی واضح دلیل یہی ہے کہ ابو بکر کی خلافت واضح, میں نے ابھی 2 احادیث دکھا دی, مزید احادیث دکھا سکتا ہوں کہ اس کی خلافت منصوص نہیں تھے, نص سے نہیں تھی. اس کے علاوہ میرے محترم ناظرین ملاحظہ کریں کہ اس کے اپنی خلافت کو ابو بکر عمر نے, ملاحظہ کریں یہ بخاری کی حدیث نمبر 6830 ہے, یہاں پر بلی الا وانها قد كانت كذلك ولكن الله وقى شرها بیعت ابی بکر فلتا, ابو بکر کا بیعت فلتا تھا, اللہ کی قسم وہ فلتا تھا, اللہ نے اس کے شر سے ہمیں بچا دیا. ابو بکر کی بیعت غلطی تھی, اس نے خود کہہ دیا. تو اس کی خلافت کو خود عمر نے فلتا بولا, یہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے نہیں ہے, یہ لوگوں کے سیاست کی جانب سے بنا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سیاست سے امام بنتا ہے اس کو پہلے ہی تکفیر کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم نے. یاری صاحب بریک لگائیں, جیسے ہم نے سکون سے سنا ہے آپ نے سکون سے سننا ہے. طارق صاحب آپ ایک بات سن لیں, علامہ طارق صاحب بات سنیں, طارق صاحب بات سن لیں. بات یہ ہے کہ پہلی طرح میں میرا 2-3 منٹ خطبہ آئے گا, اگلی میں 1-1.5 منٹ, اگلی میں 1-1.5 منٹ, آگے جو ہے نحمد ونصلی سے شروع ہوگا, ٹھیک ہے نا جی. شیخ صاحب بس آپ ایک بات کا خیال رکھیں, دیکھیں ابھی آپ سے گفتگو نہیں ہوئی ہے, آپ جو ہے نا میرے باتوں کا رد کریں نا, ایسے غیر مربوط باتیں نہ کریں پلیز. یہ بس آپ سے میں نے جو بالکل موضوع پہ بات کیا نا, میں نے دلائل کا ذکر کیا ان کا رد کریں. جو آپ کا طریقہ ہے وہ آپ کو نصیب ہو, جو ہمارا طریقہ ہے وہ ہمیں نصیب ہو. ہمارے 15 منٹ میں آپ ہمیں کچھ نہیں کہہ سکتے. میں خاموش ہو کے جو ہے نا آپ کی بات سنی ہے, میں نے میرے دلائل کا اگر آپ نے رد نہیں کیا, میرے احادیث کو رد نہیں کیا, ان کو ریجیکٹ نہیں کیا, تو اس کا مطلب ہے کہ میرا مطلب ثابت ہے. میں بھی سے بتا رہا ہوں بھائی, مطلب ثابت میں کر دیتا ہوں, تھوڑا صبر کر دو, میں آ رہا ہوں. اب حضرت ایک سیکنڈ پلیز. یہ میں دوبارہ موضوع کی جاننا چاہتا ہوں کہ یہ عدم ایمان اور عدم اسلام ایک ہی چیز ہے, یا آپ نے عدم اسلام کا دعویٰ کیا؟ عدم ایمان پہ نے ایک دلیل نہیں دی, ذرا مجھے اگر چلنے تو دو نا. تھوڑا سا انہوں نے خلافت کچھ نہیں دی دلیل, اس نے مجھے آنے دو ذرا, پھر میں کرتا ہوں اس کا. شروع کروں جی؟ اچھا شروع کروں. 1 منٹ میں ٹائم, 1 منٹ لگ, بسم اللہ کر دیں, شروع کریں جی. ان الحمد للہ والملک لہ لا شریک لہ فی الذات والصفات العلیٰ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد علی جمال محمد و کمال محمد. اللہم صل علی محمد
صلی علی عدالت محمد و متانت محمد، صلی علی کمال محمد آل محمد اصحاب محمد، اللہم صلی علی محمد علی سید امین، اللہم صلی علی محمد صلی علی آترت محمد فاطمت محمد علی حسن محمد و حسین محمد۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ چند ابتدائی باتیں میں اپنی کروں گا اور آخری جو منٹ ہوں گے ان میں ان کی باتوں کا میں جواب دوں گا۔ امید ہے کہ جیسے میں خاموشی سے بیٹھا رہا، اللہ یاری صاحب بھی صبر کریں گے۔ ہمارا موضوع تھا شیخین کا ایمان۔ تمام دلائل وہ دی انہوں نے، نہ اس میں حضرت ابوبکر صدیق کا نام ہے نہ حضرت عمر کا نام ہے۔ ادھر پھر میں جاتا ہوں، اللہ کریم فرماتے ہیں اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، میں نے ان صحابہ کے دلوں میں ایمان لکھ دیا۔ ان کو اتنی توفیق نہیں ہوئی کہ 15 منٹ میں 2 آیتیں ہی پڑھ دیتے۔ کہہ رہے تھے کہ یہ کریں گے وہ کریں گے، ایک آیت بھی پورے 15 منٹ میں نصیب نہیں ہوئی کہ یہ پڑھ لیں۔ مہربانی فرما کے اگلی دفعہ آیات پڑھیں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کتب فی قلوبہم الایمان، میں نے صحابہ کے دل میں ایمان لکھ دیے۔ جب آپ کا دعویٰ خاص تھا تو دلائل آپ نے عام کیوں دیے؟ اس میں ابوبکر صدیق کا نام ہے، اس میں عمر کا نام ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ مناظر آبان کے جو بیٹھے ہوئے ہیں، کم از کم ان میں ان کے نام تو ہونے چاہیے تھے نا حدیث میں۔ اچھا جی واپس آتے ہیں، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے دل میں ایمان لکھ دیا۔ اب کوئی مٹا سکتا ہے تو وہ سامنے ہے۔ کسی میں ہمت ہے، کسی میں ہمت ہے تو وہ مٹا کے دکھائے۔ خالق نے لکھا ہے ایمان، مخلوق میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ ایمان مٹائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے دلوں میں میں نے ایمان لکھا ہے، ہم نے نہیں لکھا، انسانوں کا لکھا ہوا نہیں ہے، رحمان کا لکھا ہوا ہے۔ رحمان کا لکھا ہوا ایمان، حضرت اللہ یاری صاحب ہمت کریں کسی اور کو بھی بلا لیں ذرا مٹا کے تو دکھائیں آپ۔ اور یہ جو اعزاز ہے یہ صرف حضرت ابو بکر اور عمر کے لیے نہیں، یہ تمام صحابہ کے لیے یہ اللہ پاک نے اعزاز رکھا ہے۔ پہلی امتوں کو یہ اعزاز نہیں ملا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہو جائیں، 8-10 ہزار سال ذرا پیچھے چلے نا آپ، آدم علیہ السلام سے شروع ہوں آج تک نبی پاک رحمت تک لے آئیں۔ حضرت داؤد کو ملی زبور، اس میں سے دکھائیں کہ حضرت جو تھے داؤد علیہ السلام، اللہ پاک نے حضرت داؤد علیہ السلام کے اصحاب کے لیے زبور میں فرمایا ہو اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، نہیں فرمایا۔ حضرت موسیٰ پہ تورات آئی، تورات کے اندر اللہ نے ایک مقام پہ نہیں فرمایا کہ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، کہ میں نے ان کے دلوں میں ایمان لکھا ہے۔ ان کے دلوں میں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اصحاب تھے، نہیں فرمایا۔ ابراہیم کے صحف ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے جتنی امتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کے جو اصحاب تھے ان کے متعلق نہیں فرمایا۔ آگے چلیں جی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ انجیل نازل ہوئی، اللہ کریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اصحاب کے متعلق انجیل میں نہیں فرمایا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان۔ اگر فرمایا ہے تو نبی کے اصحاب کے لیے فرمایا ہے۔ کون صحابہ؟ جو چلتے زمین پہ ہیں اور ان کے چلنے کی آواز آسمان میں سنائی دیتی ہے۔
اور حسن اللہ یاری صاحب اللہ خیر کرے، ان کو ایک آیت بھی نصیب نہیں ہوئی کہ اپنے دعوے پہ پڑھ دیں. دعویٰ آپ کا خاص ہے، دلائل آپ عام دے رہے ہیں اور بنے پھرتے مناظر. چلو کوئی اور کر لیتا تو مجھے افسوس نہیں تھا. اب اگلی دفعہ 10 بار آتے میرا خیال ہے آپ پڑھیں گے ضرور انشاءاللہ تعالی. حدیث وہ دعویٰ آپ کا خاص ہے، ابو بکر اور حضرت عمر، اور دلائل کیا دے رہے ہیں؟ دلائل آپ عام دے رہے ہیں. آپ کو پتہ نہیں کہ یہ محمد کریم کے صحابہ ہیں. یہ وہ صحابہ ہیں کہ جنہوں نے رسول کریم کے لیے سارا کچھ لوٹا دیا ہے، سب کچھ لوٹا دیا. تبوک کا موقع آتا ہے، حضرت ابو بکر ہے گھر سے سارا مال اٹھاتا ہے، سارا مال اٹھاتا ہے، نبی پاک کی خدمت میں پیش کر دیتا ہے. محمد کریم پوچھتے ہیں ابو بکر گھر کیا چھوڑا ہے؟ اور میں عرض کیا یا رسول اللہ میں آپ کا نام اور اللہ کا نام حدیث پیش کروں، آپ کا نام چھوڑ کر آیا ہوں. تھوڑا صبر کرو نا، ابھی چیز شروع ہو گئی ہے. میں بولا تھا آپ کی، اگر میں بولا تھا تو طارق صاحب کو کہیں وہ بتائیں کہ میں بولا تھا. میں نہیں بولا تو اپنے ٹرم میں تشریف لائیے گا. میں اس معاملے میں بول کر کہ آپ میرے معاملے میں بولیں. آپ کی مہربانی، آپ نہ بولیں، شکریہ آپ کا. اچھا جی، آپ آ جائیں ان کی احادیث کی طرف. انہوں نے جتنی احادیث بھی پیش کی ہیں ان میں حضرت ابوبکر کا نام ہے. انہوں نے جتنی احادیث پیش کی ہیں ان میں حضرت عمر کا نام ہے. جب دعویٰ آپ کا خاص ہے، آپ مناظر بنے ہیں، آپ مناظر کہلاتے ہیں، آپ کہتے ہیں میں روزانہ ان میں مناظر کرتا ہوں، اور حال یہ ہے کہ ایک بھی خاص دلیل آپ نے نہیں دی. اب آپ نے اس میں یہ جو باتیں کی ہیں آپ نے، اس میں ایک آپ نے بات کی ہے کہ صحابہ نے حضرت حسین کو شہید کیا، تو وہ 4000 جو ہیں کوفے والے توبہ کرنے اور عام لینے گئے تھے دریائے فرات کے کنارے، جنہوں نے جا کر توبہ کی تھی. صحابہ کا آپ نے ٹرم میں آپ نے نام لینا ہے کہ فلاں صحابی نے. ایک ہے معاملہ تابعی کا، میں آپ کے ساتھ ایگری ہوں، تابعی تھے اس میں، لیکن صحابی شہید ہونے والوں میں ہیں. حضرت حسین کے ساتھ شہید ہونے والوں میں 22 صحابہ ہیں، 22 صحابہ ان کے ساتھ شہید ہوئے. تاریخ اٹھاؤ، مدینہ سے کربلا اٹھاؤ، سب لکھ رہی ہیں کہ 22 صحابہ جو ہیں وہ حضرت حسین کے ساتھ شہید ہوئے جو مکہ مدینہ سے آئے تھے. آپ کہہ رہے صحابہ نے شہید کیا. اب اپنی ٹرم میں آپ نے صحابہ کے نام پیش کرنے ہیں کہ فلاں بن فلاں صحابی ہیں، اور وہ پھر دیکھیں گے کہ صحابی ہیں بھی یا نہیں. آج تک تو کسی مقتل والے نے لکھا نہیں ہے. اچھا جی، اس کے بعد یہ جتنی آپ نے یہ آ گئی امام حسین والی روایت، اور باقی تمام روایت جتنی آپ نے پیش کی ہیں ان میں آپ نے جو ہے دعویٰ خاصا دلائل عام دی ہیں. دلائل عام نہیں دینے آپ نے. یا تو پچھلے ہفتے میرے ساتھ بات ہی نہ کرتے. میرے ساتھ 2 بندوں کی بات ہوئی ہے، وہ ہیں حضرت ابوبکر صدیق اور دوسرے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما. میرے بھائی اگر دلائل دینے ہیں تو دلائل لیا خاص، عام دلائل میں نے نہیں ماننے. کیوں؟ عام دلائل دیں گے آپ تو پھر آپ کا دعویٰ خاص، دلائل عام، آدھا گھوڑا آدھا وہ دوسرا، آپ کیسے میں مانوں؟ تو آپ کی مہربانی، آپ نے پورے ٹائم میں، پورے 15 منٹ میں آپ کہتے ہیں میں قرآن مجید کو مانتا ہوں. میں قرآن مجید میں صحابہ کے ایمان پہ 1144 آیات ہیں، اور ان کے جنتی ہونے پہ 1144 جو ہے آیات دلالت کرتی ہیں. قرآن کو نہ ماننے والے کے کفر پر 1144 آیات جہنمی اس کو کافر قرار دے رہی ہیں، اور وہی اس کو جہنمی قرار دے رہی ہیں. تو اپنے ٹائم میں حسن اللہ یاری صاحب آپ پر لازم ہے کہ اپنے دعوے کے مطابق دے دیں. یہ وہ صحابہ نہیں ہیں جو موسیٰ کے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، یہ وہ صحابہ نہیں ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کے ہیں، یہ وہ صحابہ نہیں ہیں جو حضرت نوح علیہ السلام کے تھے، وہ چند آدمی 80 آدمی جتنے بھی تھے. یہ صحابہ محمد کریم کے ہیں. وہ زمین پہ چلتے ہیں تو ان کے چلنے کی آواز آسمان پہ سنائی دیتی ہے. یہ صحابہ ہیں، یہ عام چیز نہیں ہے. اگر آپ نے مناظرہ آگے چلانا ہے تو پہلے اللہ نزل احسن الحدیث،
اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ جو ہے اس نے احسن الحدیث اتاری ہے. آپ نے حدیث احسن الحدیث کو چھوڑا اور چلے گئے حدیث کی طرف. حدیث حجت ہے، حدیث کو نہ ماننے والا دائرہ اسلام سے خارج ہے. پر پہلا اللہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ، اگر تمہارا کسی بات پہ اتار چڑھا ہوتا تو پہلے قرآن کی طرف آؤ. اور آپ کے ذاکروں کو قرآن نہیں آتا، آپ نے کہاں جانا ہے قرآن کی طرف؟ جاتے ہیں صحابہ کی طرف. کون سے صحابہ؟ اللہ کریم فرماتے ہیں والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون. وہ لوگ جو ایمان، یہ جو صحابہ والے، یہ جو صحابہ ہیں، یہ ایمان بھی لائے، انہوں نے اچھے عمل کیے. اولئک اصحاب الجنہ، یہ تمام کے تمام جنتی ہیں. ہم فیہا خالدون، جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اللہ کریم فرماتے ہیں ہمیشہ رہیں گے. یہ آیت میں نے اس لیے پڑھی ہے کہ دعویٰ آپ کا خاص ہے، میرا دعویٰ عام ہے. میں کوئی 1144 آیات میں سے پڑھوں گا تو وہ فٹ بیٹھے گی، اور آپ جو آیت پڑھیں گے ابو بکر صدیق اور عمر فاروق کے متعلق وہ خاص ہوگی. اور حدیث پیش کریں گے تو ان میں ابو بکر صدیق. پھر آپ نے کہا کہ جی ان روایات میں لفظ امام آتا ہے. اگر امام کا لفظ آتا ہے تو اب امام کو تو آپ خوب جانتے ہیں کہ امام تو آپ کے یہاں ہوتے ہیں، ہمارے یہاں ہوتے نہیں ہیں. ہم تو ان کو اصحاب کہتے ہیں، ہم ان کو امام نہیں کہتے. ہم امام آپ کی طرح ہیں، 12 امام ہیں، 12 امام ہیں. اب آپ ان کو جنت لے جائیں یا جہنم لے جائیں، ہم نہیں کہیں گے، ہم تو ان کو جنتی کہتے. اگر آپ اولئک کتبہ فی قلوبہم الایمان سے ابو بکر اور عمر کو نکالنا ہے تو 3 روایات آپ نے پیش کرنی ہوں گی. آپ نے 3 روایات پیش کرنی ہوں گی کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما اولئک کتب فی قلوبہم الایمان میں نہیں داخل. اور آپ کو ایک اور آپ کے لیے آسانی کر دیتا ہوں، آپ کے لیے بہت آسانی ہو جائے گی. یہ جو میں آپ کو ایک قسم کا دے رہا ہوں انعام، یہ اور انعام کوئی نہیں دے گا. آپ کی اصول کافی میں 16,100 کچھ کم و بیش روایات ہیں. 3 روایات نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے پیش کر دے اصول کافی میں سے کہ یہ جو دونوں صحابہ ہیں حضرت ابوبکر حضرت عمر، یہ جو ہیں اولئک کاتبہ فی قلوبہم الایمان میں نہیں آتے، تو پتہ چل جائے گا کہ آپ نے روایات پیش کی. حالانکہ یہ کتاب آپ کی ہے. جو مناظر ہوتا ہے وہ قسم کی کتاب نہیں مانتا ہوتا، لیکن میں یہ آپ کو انعام سمجھیں، آپ سہولت سمجھیں، آپ اس کو کچھ سمجھیں. میں یہ آپ کو انعام دے رہا ہوں کہ آپ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 روایات اصول کافی سے پیش کر دیں. نبی پاک فرمائیں کہ یہ جو اولئک کتب فی قلوبہم الایمان والی روایت ہے، آیت ہے، حصہ ہے، آیت ہے، یہ ایک آیت کا ایک حصہ ہے. اس میں حضرت ابوبکر صدیق حضرت عمر فاروق داخل نہیں ہیں تو ہم مان لیں گے. اگر ان سے پیش نہیں کر سکتے ہم اور آپ کے لیے سہولت پیش کر دیتے ہیں. آپ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ و صلاۃ اللہ علیہا الی یوم الجزاء، ان سے 3 روایات اصول کافی میں سے پیش کر دیں، اور یار جھوٹی پیش کر دیں، جھوٹی پیش کر دیں کہ یہ جو اولئک کاتب فی قلوبہم الایمان ہے، اس میں حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق نہیں ہیں. آپ یہ روایات بے شک وہ لکھا ہے اس نے میرات العقول والے مجلسی نے کہ اس میں اتنی روایت ضعیف ہیں. ہم ادھر ضعیف کی طرف نہیں جاتے، ہم صرف صحیح، ہم ضعیف ہوں گی اگر ہوں گی اصول کافی سے، اور کسی اپنی کتاب سے آپ نے نہیں پڑھنا، آپ نے اپنی کسی اور کتاب سے نہیں پڑھنا، صرف اصول کافی سے پڑھنا ہے. نبی پاک کی 3 حدیثیں ہوں، نبی پاک فرما دیں اولئک کاتبہ فی قلوبہم الایمان، اس میں ابوبکر صدیق اور عمر فاروق داخل نہیں. یا یہ 3 روایات حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ سے پیش کر. علامہ صاحب آپ کا ٹائم ختم ہو گیا. علامہ صاحب جزاک اللہ، شروع کریں بسم اللہ جی. اب شیخ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو غلط فہمی، ان کو یاد نہیں رہا کہ یہ کہہ رہے تھے کہ میرے گفتگو کے دوران یہ خاموش رہتے. بالکل خاموش نہیں رہتے، انہوں نے 2-3 دفعہ ٹوکا تھا میرے گفتگو کے دوران، تو یہ ان کا ادعا بالکل جھوٹ ہے. شروع کریں حضور.
جی بسم اللہ. جی بسم اللہ. واج گل کیا ہے؟ 10 منٹ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے محترم ناظرین، علامہ صاحب نے، میں نے ان کو احادیث دکھا دی ان کے اپنی کتابوں سے، صحیح ترین احادیث. ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ ان کے بعد جو خلفاء آئیں گے وہ شیاطین ہوں گے انسان کے جسم میں، اور یہ بتایا کہ وہ صحابہ میں سے ہوں گے، ٹھیک ہے نا. اور وہ یہ بھی بتایا کہ ان کا فتنہ دجال کے فتنے سے زیادہ بڑا ہے. اور یہ کہتے ہیں اس میں ابوبکر عمر کا نام نہیں ہے. نام نہیں ہے تو صفات مشخصہ تو ہے نا، صفات ممیزہ تو ہے کہ بالکل متفرد بنا دیتا ہے. اس واضح اشارہ ہے کس کی طرف؟ آپ بتائیں نا شیخ صاحب، اگر یہ ابوبکر عمر نہیں ہے، یہ ائمہ مضلین صحابہ میں سے یہ کون ہے بھائی؟ آپ بتائیں. ابوبکر عمر نہیں ہے، آپ کہتے ہیں نام بتاؤ. دیکھیں اگر وہ صفت بتائیں جو نام سے زیادہ مشہور ہے، اگر نام ہوتا نا یہاں پر آپ کہہ دیتے یہ کوئی اور صحابی ہے. صحابی تو عمر اور بھی بہت ہے، عثمان اور بھی تھے، ابوبکر اور بھی تھے. ابوبکر عمر عثمان، یہ تو صرف ابوبکر عمر عثمان کے القاب اور اسماء تو نہیں ہے، یہ اور بھی بہت سارے ہیں. آپ یہ کہہ دیتے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حدیث میں وہ صفات ہیں جو کسی دوسرے صحابی میں ہے ہی نہیں. کیونکہ امامت و خلافت کے مقام پر صرف ابوبکر عمر عثمان پہنچے، معاویہ پہنچا صحابہ میں سے، کوئی اور تو پہنچا نہیں نا. آپ کہتے ہیں یہ وہ نہیں ہے، تو بتاؤ نا کون ہے؟ تو آپ بتائیں کہ وہ کون ہے. اچھا، اور پھر انہوں نے دیکھیں مجھے کہتے ہیں کہ اس حدیث میں ابوبکر عمر کا نام نہیں آیا، حالانکہ صفات بہت واضح ہیں، اشارے بہت واضح ہیں. کہتے ہیں کہ آیت پڑھتے ہیں کہ اللہ نے قرآن میں بولا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان. تو یہاں پہ ابوبکر عمر کا نام آیا میں شیخ صاحب؟ یہ ابوبکر عمر کے اس سے کیا تعلق ہے؟ آیا پڑھیں دیکھو عزیزو. آیا یہ ہے سورہ مبارکہ مجادلہ میں، آیا مبارکہ یہ ہے، آیا لمبی ہے. اس آیا میں سے صرف ایک حصے پہ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اس ٹکڑے کو پکڑ رہا ہے. اس ٹکڑے کو دیکھو، یہ اس کا ابوبکر عمر سے تعلق ہی نہیں ہے بھائی. پورا آیت تو پڑھو نا. اس کا یہ صحابہ کے لیے بھی مخصوص نہیں ہے، یہ سب لوگ اہل ایمان کے لیے ہے، یہ صحابہ کے لیے مخصوص نہیں ہے. اور بہت سارے صحابہ اس پہ پورا نہیں آتے، بالخصوص ابوبکر عمر پورا نہیں آتے. دیکھو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اہل ایمان میں سے ایسا طائفہ نہیں پاؤ گے. پورا آیت تو پڑھ لیتا نا تم، تاکہ میں جواب دے دیتا. میرا ٹائم لگے گا پورا آیت پڑھنے میں. خود تم نے آیت کا ایک ٹکڑا پڑھا ہے، اس میں ابوبکر عمر کا نام دکھایا تو نے شیخ صاحب. تم اہل ایمان میں سے ایسا طائفہ نہیں پاؤ گے جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں سے محبت کرتا ہو. ٹھیک ہے نا؟ یہ صحابہ کے لیے نہیں ہے، قیامت تک یہی ہے کہ کوئی اللہ اور رسول کے دشمنوں سے محبت کرے تو وہ مومن نہیں ہے. وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَخْوَانَهُمْ وَعَشِيرَتَهُمْ، چاہے وہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دشمن ہے، آپ کا بھائی ہو، آپ کا باپ ہو، یا آپ کے قوم ہو. ٹھیک ہے نا؟ أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ، یہ لوگ جو ایسے ہیں، یہ لوگ جو یہ صفت رکھتے ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں سے، چاہے اس کا باپ ہو، چاہے اس کا بھائی ہو، چاہے اس کا قبیلہ، اس سے دوستی نہیں کرتے. یہ ان کے دل میں اللہ نے ایمان لکھا ہے. یہ کہتا ہے صحابہ کے لیے یہ آیا، یہ آیا صحابہ کے لیے مخصوص نہیں ہے. یہ پوری انسانیت میں جو اس صفت کا حامل ہو، چاہے آج کے دور میں، چاہے 1000 سال بعد بھی آ جائے، یہ اس کے لیے. وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اللہ تعالیٰ نے ان کو جنات میں داخل کرنا ہے جس کے نیچے باغوں میں سے وہ چشمے جاری ہیں. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان لوگوں سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہیں. اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کے گروہ ہیں. الا ان حزب اللہ هم المفلحون، اللہ والے گروہ یہ اہل رستگاری، اہل پاکی، اہل نجات ہیں. تو اس میں کہاں ہے بھائی صحابہ کا ذکر؟ اس کا ابوبکر عمر سے کیا تعلق؟ بلکہ ابوبکر عمر پہ یہ ہو ہی نہیں سکتا جی، کیونکہ ابوبکر عمر سے کفار سے دشمنی ہم نے زندگی میں دیکھی نہیں بھائی. اور کسی جنگ میں دکھاؤ نا کہ انہوں نے کوئی دشمنی کی ہو کفار سے. شیخ صاحب میں ان کی دوستی ثابت کرتا ہوں. اور بھائی ابھی آیت کیا کہہ رہا ہے؟ آیت تو یہ کہہ رہا ہے کہ جو اللہ کے دشمنوں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں سے دوستی کرے وہ مومن ہے ہی نہیں، اور چاہے اس کا باپ اور اس کا بھائی ہو. اب دیکھو کہ عمر کتنا یار تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کا. پھر پتہ چل جائے گا نا کہ یہ آیات جو آپ نے پڑھی ہے نہ صرف عمر ابو بکر کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ ثابت کر لیتا ہے کہ عمر ابو بکر دائرہ ایمان سے خارج ہے. کتاب المطالب العالیہ، تالیف الحافظ ابن حجر العسقلانی، ملاحظہ کریں جلد نمبر کون سا ہے؟ جلد نمبر ہے 14، کتاب چھپی ہے سنہ 2000 میں، صفحہ نمبر ہے 446. عمر کے اپنے جملے، عمر روحہ میں آیا، اس نے وہاں پہ نماز وغیرہ پڑھی ہے، تو اس نے کہا انی کنت اخشى اليہود یوم دراستہ، میں یہودیوں کے پاس جس دن وہ اپنے خطبے پڑھتے تھے، تعلیم دیتے تھے، تو میں ان کے پاس جاتا تھا، بہت جاتا تھا. اخشا، میں ان کے ساتھ گل مل بیٹھتا تھا.
فقالوا ما من اصحابك احد اکرم علیک منا لانک تاتینا. اچھا تو انہوں یہودیوں مجھ سے بڑے محبت کرتے تھے, کہتے تھے کہ مسلمانوں میں سے صرف آپ جو ہمارے ساتھ اچھے ہیں, مسلمان کوئی ادھر نہیں آتا ہمارے پاس ہماری باتوں کو سننے, صرف آپ ہی جو ہیں جو آتے ہیں. اچھا یہ صحابی ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھتا نہیں, یہودیوں کی شاگردی کر رہا ہے. یہ کتاب المصنف لابن ابی شیبہ جز عبد الرزاق جلد نمبر 6, ملاحظہ کریں, مسألۃ اہل الکتاب, یہ ایک باب ہے, حدیث نمبر 10163, اس کے سب رجال بخاری اور مسلم کے رجال ہیں. عمر ابن الخطاب ایک آدمی کے پاس سے گزرا ہے, اس سے کتاب سنی ہے, اس کو بہت پسند آیا. اچھا اور یہ یہودیوں کے, یہ یہود آدمی تھا, اب پتہ چل جائے گا, اور یہودیوں کی کتاب ہے. اس کو یہودیوں کی کتاب بڑی پسند آئی ہے. اس کو کہا کہ بھئی یہ کتاب, اس نے چمڑا خرید کے دے دیا کہ اس کتاب مجھے لکھ کے دے دو, لکھ کے دے دیا. اس کتاب کو آیا لے کے آئے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس, وجعل یقرأہ, یہودیوں کی کتاب کی تلاوت کرنے لگا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں. وجعل وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتلون, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک اس پہ غضبناک ہو رہے ہیں. فضرب رجل من الانصار بیدہ الکتاب وقال ثکلتک امک یا ابن الخطاب, وہاں پہ ایک صحابی تھا انصار میں سے, اس نے زور سے مارا اس یہودیوں کی کتاب کو دور پھینکا, کہا کہ عمر تم مر جائے, تیری ماں تیرے عزا میں بیٹھے. الا ترى وجه نبی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, نہیں دیکھ رہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ کیسا غضبناک ہو رہا ہے, اور تو یہ کہ یہودیوں کی کتاب ادھر آ کے پڑھ رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا انما بعثت فاتحا وخاتما واعطيت جوامع الکلم وفواتح, میں اول ہوں, میں آخر ہوں, میں انبیاء کا فاتح و خاتم میں ہوں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجھے عطا کیا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے مجھے بہترین حدیث عطا کیا. فلا یہلکنکم المتوہکون, یہ احمق لوگ آپ کو بیوقوف نہ بنائے. او بھائی, یہودیوں سے دوستی کرنے کے جرم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر صاحب کو کیا بولا؟ متوہکون, نادان بولا ہے. اور لفظ وہی میں نے جو ترجمہ کے دوارا نہیں دہراتا تک آپ کے احترام کی وجہ سے. عمر کہتا ہے انی مررت باخ لی من قریظہ, میں بنی قریظہ یہودیوں کے قبیلے میں میرا ایک بھائی ہے, ہائے ہائے یہودی تو اس کے بھائی ہیں, ہائے ہائے ہائے, بھائی کے پاس گیا تھا. وکتب لی جوامع من التورات, اور اس نے میرے لیے پورا تورات لکھ کے دیا ہے. تورات یہودیوں سے یہ لے کے آیا, سیکھ کے آیا. یا رسول اللہ افلا اعرضها علیک, یا رسول اللہ میں آپ کو تورات سنانا تلاوت کرتا ہوں. تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے, وہ اس کا چہرہ ہی غضبناک ہو گیا. فقال مسخ اللہ عقلک, میں نے کہا اللہ تیرے عقل کو مسخ کر دیا عمر, تو تیرا عقل ہی نہیں ہے, تو پاگل ہے. آئے ہائے ہائے ہائے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام ہوتے تو وہ جس پہ واجب تھا کہ میری اتباع کرتا, اور تم مجھے چھوڑ کر یہودیوں کی اتباع کر رہے, اور میں تیرا نبی ہوں. تو عرض یہ ہے, شیخ صاحب نے ایک آیت پڑھی ہے, اولئک کتب فی قلوبہم الایمان, کہتا ہے یہ صحابہ کے لیے, ابو بکر عمر, میں نے پورا آیت پڑھا ہے, وہ سب کے لیے, چاہے وہ فرد صحابی ہو, تابعی ہو, ہمارے زمانے کا ہو, آج سے 5000 سال بعد والا آدمی ہو, کہ اللہ اور رسول کے دشمنوں سے دوستی نہ کرے, چاہے اس کا باپ ہو, چاہے اس کا بھائی ہو, چاہے اس کا قبیلہ ہو. اس کا صحابہ سے مخصوص نہیں ہے, یہ سب کے لیے. اور پھر اسی آیت کے ابتدا میں اللہ نے کہا ہے کہ جو شخص یہ صفت نہیں رکھتا وہ مومن نہیں ہے. لا تجد قوما یؤمنون باللہ ورسولہ یوادون من حاد اللہ ورسولہ, کہ جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مخالفت کرے, مومن اس سے دوستی نہیں کر سکتا. اب میں نے ثابت کر دیا شیخ صاحب, جس آیت کو تو نے دلیل لے کے آیا تھا ابو بکر اور عمر کی ایمان پر, اسی دلیل میں نے دکھا دی کہ ابو بکر عمر کو یہودیوں سے محبت اور پیار تھا, یہودیوں سے, یہودیوں کی شاگردی کر رہا تھا. تم مجھے بتاؤ, یہ تو ثابت کر دیا بھائی کہ تو کہہ رہا تھا کہ شیخ صاحب یہ آیا ابو بکر عمر کی ایمان کی دلیل, کہاں ایمان کی دلیل ہے؟ اچھا پھر آپ نے ایک دوسرا آیا پڑھا ہے قرآن مجید سے کہ یہ بھی صحابہ کے لیے, والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنۃ هم فیہا خالدون, جو ایمان لائے, عمل صالح بجا لائے, یہ اصحاب جنہ ہے, جنتی ہیں, وہ جنت میں ہمیشہ. کہتے ہیں یہ صحابہ کے لیے. اور بھائی کس نے کہا یہ صحابہ کے لیے؟ یہ سب کے لیے ہے, جو بھی ایمان لائے, عمل صالح بجا لائے, صحابی یا غیر صحابی, وہ جنتی ہے. لیکن ہم نے ثابت کر دی کہ ابو بکر عمر کا کیسے ایمان ہو سکتا ہے, جن کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کا فتنہ دجال سے بڑا ہے, دجال سے عظیم تر ہے, وہ کیسے مومن ہو سکتا ہے؟ بتاؤ شیخ صاحب,
ٹھیک ہے بھائی، میرا ٹائم ہو گیا. شیخ صاحب میرے پوائنٹس کا جواب دینا آپ نے. شیخ صاحب اپنا شروع کریں. شیخ صاحب سارے صاحب کتنا ٹائم ہے؟ آپ 10 منٹ ہے نا؟ 10 منٹ کا ٹائم ہے. شیخ اپنا علامہ صاحب یہ شروع کریں. ابھی میں اسٹارٹ کر دیکھیں طارق صاحب، میں بھی بتا رہا ہوں، شیخ صاحب اگر ابھی میرے پوائنٹس کو ریجیکٹ نہیں کر سکے نا تو مزید گفتگو کر میں کنکلوڈ کر دوں گا اگلے میں. جی ہاں، کیونکہ زیادہ وہ پتہ ہے ان کی قابلیت کتنی ہے نا، پتہ چل گیا سب کو. ان الحمد للہ والملک له لا شریک له فی الذات والصفات العلیٰ من یشرک فی ذاته او فی صفاته او فی آیاته فعلیہ اللعنۃ والوبال. من یشرک فی ذاته او فی صفاته او فی آیاته فهو مشرک فعلیہ الخسران والوبال. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اولئک کتب فی قلوبہم الایمان. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. علامہ حسن اللہ یاری صاحب، آپ نے اولئک کاتب فی قلوبہم الایمان جو آیت پڑھی ہے یہ عبارت ٹھیک کریں. اگر میرے سامنے سنی بیٹھا ہوتا نا تو میں اسے کہتا کہ جا پہلے یاد کر کے آ پھر میرے سامنے آ کے بیٹھ. اگر سنی بیٹھا ہوتا، کیونکہ آپ کا میرا پہلا مناظرہ ہے، آپ ابھی میری طبیعت سے واقف نہیں ہیں، میں آپ سے واقف نہیں ہوں، تو برائے مہربانی پہلے مشہور ہے کہ آپ کے جو ہے نا لوگ، آپ کے ماننے والوں نے قرآن نہیں آتا، ان کو قرآن مجید نہیں آتا. آپ نے آیت پڑھی ہے، بے شک اس کو پیچھے بیک کر کے دیکھ لیں یہ آیت غلط کیوں پڑھی ہے. آپ نے کہاں سے غلط پڑھی ہے؟ یہ اولئک کا کاتبہ ہے، آپ نے کیا پڑھا ہے؟ اولئک کتب فی آپ نے قلوبہم کیا الایمان. پڑھا ہے؟ نہیں پڑھا. یوں اس کو ریورس کر کے دیکھ لو. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ غلطی ہم سے بھی ہو سکتی ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے، غلطی ہم سے بھی ہو سکتی ہے، یہ صرف آپ سے نہیں ہوتی. یہ آخر 6666 آیات کا معاملہ ہے تو کسی سے بھی غلطی ہو سکتی ہے. لیکن آپ بیٹھے ہیں، لائیو چل رہا ہے پروگرام، آپ مہربانی فرمائیں تو آیت صحیح پڑھیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ آگے نہ چل سکے تو میں شیخ صاحب کنکلوڈ کر دوں گا. میں نے کامل تو پڑھی ہے نا، آپ ایک دفعہ کامل پڑھایا اور بتاؤ کہ اس میں ابو بکر عمر سے کیا تعلق ہے؟ اور میں آتا ہوں، اب صبر بھی کرو نا، چیخنے کیوں شروع ہو گئے ہو؟ آپ کا رنگ کیوں اڑ گیا ہے؟ میں نے پوری آیت تو پڑھی ہے نا، تو ایک دفعہ پوری آیت تو پڑھ کے سناؤ اور بتاؤ کہ اس کا ابو بکر عمر سے کیا تعلق ہے، صحابہ سے کیا میں تعلق ہے. کہتا ہوں جو غلطی کی ہے اس کو صحیح کر لو تاکہ مجھے صحیح کرانے کا ثواب. تو غلطی بتاؤ نا، غلطی میں نے کیا کیا ہے وہ بتائیں بھی یہ تو نا. اولئک کا کاتبہ ہے، کاتبہ ہے. آپ نے تو میں نے کیا بولا؟ میں نے کیا پڑھا ہے؟ آپ نے یہ نہیں پڑھا، آپ نے یہ نہیں پڑھا. ادھر سے کسی کو کہو وہ آپ کو سنا دے گا. اچھا جی آپ بتاؤ نا میں نے کیا پڑھی ہے تاکہ پتہ چلے آپ اعتراض کیا ہے. کاتبہ نہیں پڑھا آپ نے، کوتب اس قسم کا لفظ پڑھا ہے، یہ غلط پڑھا ہے آپ نے. اس کو روایت کسی اور کو. اور جناب میں آپ کی انسلٹ نہیں کر رہا، میں صرف اصلاح کروں. آپ میرے بھائی ہیں، آپ کا میرا مناظرہ پہلا ہے، آپ کا میرا پہلا پیچہ پڑا ہے. جس کا میرے ساتھ پہلے پیچہ پڑ جائے وہ دوبارہ میرے ساتھ نہیں آتا ہوتا. اچھا جی چلو چھوڑو. بالکل صحیح فرمایا، یہ جملہ آپ نے صحیح فرمایا. آپ اپنے ٹائم کا خیال کریں. ہاں جی میں کر رہا ہوں نا. اب اصلاح تو ضروری ہے نا غلطی کی. کوئی جو سن رہے ہیں وہ ادھر جو بیٹھا ہے وہ کیوں نہیں کر رہا؟ اچھا جی کر لیتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں. اچھا جی اب آ جائیں. غلطی مجھے بھی لگ سکتی ہے، کوئی بڑی بات نہیں. ابھی تو پتہ نہیں کب تک چلنا ہے، ہو سکتا ہے مجھے آگے 100 غلطیاں لگ جائیں، کیا پتہ ہے. اچھا جی اب آتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر داخل ہیں تو حسن اللہ یاری صاحب حضرت علی بھی تو اس میں شامل ہیں. حضرت حسن بھی 6 مہینے خلیفہ رہے ہیں، وہ بھی شامل ہیں. پھر سب کو یہ آپ کہہ دیں کہ سارے ہی وہ ہیں، یہ ان کو استثناء کیسے ملے گا؟ وہ میں بتاؤں گا. آپ نے ان کو استثناء کیسے دینا ہے جب آپ حضرت ابوبکر. پھر آپ نے ایک اور بات کی تھی کہ اولئک کا کاتبہ فی قلوبہم الایمان میں ابوبکر اور عمر ثابت کرو.
جناب ہو آپ نے کبھی زندگی میں مناظرہ کیا ہے؟ آپ کا دعویٰ خاص ہے، میرا خاص نہیں ہے۔ یہ آپ نے جو فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ هم فیہا خالدون، اس میں تمام جو ہیں ایمان والے شامل ہیں، میں نے انکار کیا ہے؟ اور بھائی یہ اتری ہے نبی پاک کے زمانے میں، اس وقت جو آمن تھے وہ کون تھے؟ وہ ابو جہل تھا۔ وہ کون تھا جس نے جو اس وقت کلمہ پڑھا تھا؟ آخر جنہوں نے کلمہ پڑھا تھا وہ اس میں شامل ہیں۔ قیامت کے دن تک جو انسان آئیں گے جو کلمہ پڑھیں گے وہ تمام اس میں شامل ہیں، ہم اس بات پر ایگری ہیں۔ لیکن آپ یہ جو کہتے ہیں نا کہ وہ مخصوص اور یہ غیر مخصوص، نہیں، تمام شامل ہیں، یہ بات آ گئی۔ اچھا ذرا حسن اللہ یاری صاحب ہو یہ فرمائیں، میں نے آپ کو کہا تھا کہ اولائے کا کاتبہ پہ 3 روایات پڑھیں، اپنا کلینی سے کافی سے پڑھیں، کلینی کی آپ نے پڑھی؟ وقت ختم ہوا تھا، وقت ختم ہو گیا تھا، چلیں کوئی بات نہیں، آپ کو ادھر قبول کر لیتے ہیں۔ آپ نے کہا یا میں نے کہا ابھی سے نہ ہنسے، آگے جا کے میں نے زیادہ ہنسانا ہے آپ کو، ابھی نہ ہنسے، آپ تھوڑا آگے چلیں گے تو زیادہ ہنس آئے گا آپ کو۔ اچھا آگے میں نے کہا تھا کہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ وصلاۃ اللہ علیہا الی یوم الجزا، ان سے 3 روایات پیش کرنے کافی سے۔ اے علامہ حسن اللہ یاری صاحب کیا ہو گیا آپ کو؟ میں 16,000 روایات اور 16,000 سے ابو دے رہا ہوں آپ کو، اور یہ بھی رعایت آپ کو دے رہا ہوں میں کہ جناب اگر کیا نام ہے صحیح روایات نہیں ہیں، جھوٹی ہیں، مجھے قبول ہیں۔ مجھے کلینی سے 3 روایات پیش کر دو، حضرت فاطمہ الزہرا فرما دیں کہ ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق اولئک کا کاتب فی قلوبہم الایمان میں شامل نہیں ہے، میں کہوں گا جی ٹھیک ہے، میں اگلا حصہ پڑھتا ہوں، اگلی آیت پڑھتا ہوں۔ لیکن آپ نے ان سے کیا پیش کر؟ آپ نے کہا کہ حضرت عمر نے وہ کتاب والا پورا واقعہ، میں اور کہانی کی طرف نہیں جاؤں گا، انہوں نے سکھا نبی پاک کا چہرہ جو ہے وہ تبدیل ہو گیا، نبی پاک نے ناپسند فرمایا۔ جواب سن لیں، یہ پہلا موقع تھا، یہ پہلا موقع تھا، یا اس سے پہلے حضرت عمر سیکھ کے آتے، نبی پاک کا رنگ تبدیل ہوا ہوتا، نبی پاک نے ناراض فرمائی ہوتی، اب دوسرا موقع ہوتا تو ہم بھی کہتے حضرت عمر نے غلط کیا رضی اللہ تعالی۔ جب موقع ہی پہلا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے آئے تربیت کے لیے، وہ تربیت کے لیے ہیں، حضرت عمر کی جب تربیت ہو گئی اس کے بعد مجھے بتائیں کہ یہ دوبارہ انہوں نے کوئی نسخہ لایا ہے نبی پاک کے پاس؟ دوبارہ کوئی یہ نسخہ لے کے آئے ہیں نبی پاک کے پاس؟ آپ نے یہ جو روایات پیش کی ہیں، جو کچھ یہ آپ نے کہا ہے، اس کا حقیقت سے تعلق کوئی نہیں، اس لیے کہ آپ نے میرے ساتھ پچھلا جو وعدہ کیا تھا پچھلے ہفتے کو، میرے بھائی، میری جان، میرے پھولو، آپ نے دعویٰ خاص کیا ہے۔ دعویٰ خاص ہو تو جو آگے مناظر ہوتا ہے وہ دلائل عام نہیں مانتا، آپ باقیوں کو منوا لینا، ہم نہیں مانیں گے۔ کیوں؟ آپ کا دعویٰ خاص ہے، میں کیوں آپ کے جانے دوں؟ آپ نے صحابہ کو عام سمجھا ہوا ہے، اللہ تو ان پہ درود و سلام بھیج رہا ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ جب ان سے آزمائشیں پچھلے سیاق و سباق کے اندر ان کی آزمائشوں کا ذکر ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ سارے معاملات جب حل ہو گئے، اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام سن لیں، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ اولئک علیہم صلوات، اپنے رب کی طرف سے رحمتیں آتی ہیں، درود آتے ہیں، رب کی مہربانیاں متوجہ ہوتی ہیں اصحاب پر۔ یہ کون لوگ ہیں؟ اللہ کریم فرماتے ہیں اولئک اصحاب الجنہ
یہ جنتی لوگ ہیں، اور کسی کو یہ خیال ہو کہ پتہ نہیں جنت سے نکال دیا جائے گا، اور نہیں، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ تو جناب والا یہ اصحاب عام نہیں ہیں، یہ موسیٰ کے اصحاب نہیں ہیں، یہ نوح کے اصحاب نہیں ہیں، یہ محمد کریم کے اصحاب ہیں، جنہوں نے تن من دھن قربان کیا محمد کریم پر۔ حضرت سمیہ نے اپنے جسم کے 2 ٹکڑے کرا لیے ابو جہل سے۔ ابو جہل نے کہا محمد کریم کا کلمہ چھوڑ، سمیہ نے کہا کہ کلمہ نہیں چھوڑنا۔ ٹائم ختم، اللہ تعالیٰ آگے شروع کریں گے، چلیں جناب علامہ حسن علیاری صاحب۔ جی 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 ٹرن ختم ہو گیا۔ جی 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 سر، علامہ صاحب جی دیکھیں میرے بھائی، عفواً شروع کریں۔ جی یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم ناظرین، شیخ صاحب کی خدمت میں عرض کریں کہ انہوں نے جو سوال کیا ہے، انہوں نے بالکل اس بات کا جواب نہیں دیا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ اگر یہ جن کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد خلیفے ہوں گے، میرے بعد امام ہوں گے، یہ ظاہر میں مسلمان ہوں گے اور باطن میں شیطان ہوں گے، نہ میری ہدایت پر ہیں نہ میری سنت پر ہیں، اور یہ بھی بتایا کہ یہ صحابہ میں سے، اور یہ بھی بتایا کہ ان کا فتنہ دجال کے فتنے سے زیادہ ہے، اور پھر میں نے ان کی اپنی کتاب سے دکھایا کہ ان کا جو پہلا نمبر 1 خلیفہ ہے، پہلا نمبر 1 خلیفہ ہے، وہ اس کی خلافت غیر شرعی ہے، کیونکہ اس کی خلافت پہ کوئی نص نہیں ہے، کیونکہ عمر نے خود بولا کہ یہ اس کی خلافت پہ نص نہیں ہے، اس کا خلافت فلتا ہے۔ اس کی 2 حدیث 3 حدیث میں نے دکھا دی تھی، ٹھیک ہے نا، بخاری سے، سب بخاری سے۔ تو اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے سے پوچھا کہ اگر یہ ابو بکر، عمر، عثمان، معاویہ نہیں ہے تو کون ہے؟ کوئی جواب۔ اس نے صرف اتنا کہا کہ اس میں تو حسن علیہ السلام اور علی علیہ السلام آ جاتے ہیں، لیکن اس کو اتنا پتہ نہیں ہے کہ حسین اور علی علیہ السلام خلیفت و منصوص الخلافہ ہیں، ان کی خلافت اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے منصوص ہے۔ یہ مسند ابن ابی شیبہ ہے، جزء اول، چاپ دار الوطن، حدیث صحیح۔ یہ انی ترکت فیکم الخلیفتین کاملتین کتاب اللہ وعترتی وانہما لن یتفرقا حتی یرد علی الحوض۔ میں تمہارے درمیان 2 خلیفہ کامل چھوڑ کے جاتا ہوں، ایک کتاب اللہ، ایک میری عطرت ہے۔ عطرت خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خلیفہ بنا کے گیا ہے۔ شیخ صاحب، جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو خلیفہ بنا کے جاتے ہیں تو وہ اس کی خلافت منصوص ہوتی ہے۔ خلیفہ جعلی خلیفہ وہ ہے جس کی خلافت کیا ہے؟ غیر شرعی ہے۔ یہ کتاب المصنف فی الاحادیث والآثار لابن ابی شیبہ، یہ حدیث نمبر 31679، انی تارک فیکم الخلیفتین من بعد کتاب اللہ وعترتی واہل بیت۔ میرے اہل بیت میرا خلیفہ ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا۔ جب یہ آپ کی اپنی کتاب سے میں نے ثابت کر دی کہ ابو بکر کی خلافت غیر شرعی، امیر المومنین علیہ السلام کی خلافت شرعی، امام حسن علیہ السلام کی خلافت شرعی، ٹھیک ہے نا، یہ تو بالکل ثابت ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو پھر اب میں خاموش ہو جاتا ہوں شیخ صاحب، بالکل مناظرہ ہی ختم۔ اب میرے سوال، میرا وقت میں آپ کو 45 سیکنڈ دے دیتا ہوں اپنے وقت کا، اس سوال کا جواب دینا کہ یہ لوگ کون ہیں جو صحابہ میں سے بھی ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ امام خلیفہ بھی بنیں گے، اور یہ ظاہر میں انسان، باطن میں شیطان، نہ سنت پہ نہ ہدایت پہ، اور ان کا فتنہ بھی دجال کے فتنے سے زیادہ۔ یہ کون ہے بتاؤ آپ شیخ صاحب؟ آپ اپنا ٹائم پورا کریں۔ نہیں، اس کے پاس جواب نہیں، میرے ٹائم میں جواب دے۔ بھاگنا ہے تو مجھے ہاتھ جوڑو، آپ نے بھاگنا ہے تو مجھے ہاتھ جوڑو۔ جواب نہیں ہے نا، اب بتاؤ نا، میں خاموش، میرا ٹائم ہدیہ دے دیا آپ کو۔ پورا کریں، میں اپنے ٹائم میں آؤں گا۔ میں نے اپنا ٹائم آپ کو ہدیہ کر دی، بتاؤ نا۔ یا مجھے ہاتھ جوڑ دیں، آپ کو پتہ چل گیا یہاں دال نہیں کرنی، آپ کا رنگ ہو چکا ہے۔ شیخ صاحب جواب دے دو، یہ خلفاء کون ہیں؟ میں مناظرہ ختم کر دیتا ہوں، آپ مجھے خلفاء نہیں جواب دے رہا نا، نہیں میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ خلفاء میں آپ کو بتاتا ہوں شیخ صاحب، میں آپ کے لیے آسان کر دیتا ہوں۔ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ خلیفہ بنیں گے، امام بنیں گے، حذیفہ کے حیات میں بنیں گے، ہائے 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 ہائے، ان کا فتنہ دجال کے فتنے سے زیادہ خوفناک ہوگا۔ ائمہ مضلین ہوں گے، گمراہ کریں گے امت کو، ان کے دل شیطان، ان کا روح شیطان کا ہوگا، ظاہر میں مسلمان ہوں گے، انسان ہوں گے، اور یہ نہ سنت پہ ہوں گے، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پہ ہوں گے۔ ہائے 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 ہائے، یہ صحابہ میں سے ہوں گے، صحابہ میں سے یہی خلافت کو پہنچے بھائی، ابو بکر، عمر، عثمان، معاویہ، مروان، اس کے علاوہ کوئی صحابی خلافت پہ پہنچا ہی نہیں ہے جی۔ میں آپ کے پاس جواب ہے ہی نہیں، آپ شور مچائیں نا کہ اپنا ٹائم پورا کرو، اور بھائی میں نے ٹائم ہدیہ دے دی، آپ کو کیا مشکل ہے؟ میرے ٹائم میں جواب دے دو۔ کیوں نہیں جواب دے؟ کیونکہ تیرے پاس جواب ہے ہی نہیں۔ اچھا
پھر یہ کہتا ہے کہ آپ نے آیت غلط پڑھی ہے. اور میں نے کیسے غلط پڑھی اس کا توضیح؟ تم پورے آیت تو پڑھو نا. اور بھائی اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تجد قوما، پوری آیت کے ابتدا میں کیا لکھا ہے کہ ایسا کوئی مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں سے محبت کرے. میں نے دکھا دیا کہ عمر کرتے تھے کہ میں جاتا تھا ان کے جو خطبے کا دن ہوتا یہودیوں کے خطبے سننے کے لیے، ان کے پاس جاتے اور وہ مجھے کہتے تھے کہ آپ واحد مسلمان ہو، ادھر آتے، ان سے کتابیں لکھوا دی، دوستی ان کی ثابت کر دی ان سے. آپ کہتے ہیں یہ کفار کے دشمن ہیں، تو آپ مجھے دکھاؤ نا کہ کس جنگ میں ابو بکر، دیکھیں یہ کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر اسلام کے ہر جنگ میں اسلام کا دفاع کیا، تو سب جانتے ہیں نا. وہ آیت ہے حب اور بغض کے مبنی پر بنا پر کہ وہ شیخ صاحب آپ ٹیکسٹ پڑھ رہے ہو یا میری بات سن رہے ہو؟ جواب دے دو شیخ صاحب، بات سن رہے ہیں نا؟ ہاں شیخ صاحب سن لو، کسی اور طرف دھیان نہیں رکھنا، میری بات اچھی طرح سے سن لو. شیخ صاحب قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ اپنے آدمی بھی آدمی ہو تو اس سے اللہ کے راستے میں دشمنی کرے گا. تو مجھے دکھاؤ ابو بکر اور عمر نے کب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں سے انہوں نے لڑے، کوئی جنگ کیا، کچھ کیا ہو؟ کچھ بھی نہیں کیا انہوں نے. میں نے دکھا دی کہ جو سب سے سخت دشمن تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشرکی یہود تھے، یہ عمر ان کا دوست تھا. اچھا انہوں نے جو آیت پڑھی ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنۃ هم فیہا خالدون، کہتے ہیں اس میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سب کلمہ پڑھنے والے شامل ہیں. نہیں ہے شیخ صاحب ادھر دیکھو، نہیں ہے شامل، کیونکہ کلمہ پڑھنے والوں میں منافقین بھی تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو کلمہ اظہار اسلام کرتے تھے سب صدیق خالص نہیں تھے، اس میں منافق بھی تھے. شیخ صاحب آپ نے بار بار کہہ دیا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں اور عیسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ نہیں ہیں. اے اپنی کتاب کو بھول گئے شیخ صاحب، ادھر دیکھو شیخ، ادھر دیکھو عابد الرحمان صاحب، یہ کتاب سے یہ بخاری ہے، اس میں حدیث دیکھو، یہ حدیث صفحہ نمبر 7320 ہے، اچھی طرح سے دیکھو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کہا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ضُبٍّ لَتَبَعْتُمُوهُمْ قُلْتُ يَا رسول اللہ اليهود والنصارى قال فمن. صحابہ ہی سے کہا کہ تم تو یہود اور نصارہ کے نقش قدم پہ چلو گے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا اپنے صحابہ سے کہ تم بالکل یہودیوں کی کاپی ہو، اصحاب موسیٰ کی کاپی جنہوں نے بچڑے کی عبادت کی تھی، اصحاب عیسیٰ علیہ السلام کی کاپی جنہوں نے اپنے نبی کو سولی پہ چڑھایا تھا، اپنی نبی کو قتل کرانے آئے تھے. ٹھیک ہے نا؟ اور بھائی اپنی کتاب تو پڑھو نا، اپنی کتاب تو پڑھو کہ یہ اصحاب موسیٰ نہیں، اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. خدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے صحابہ بالکل موسیٰ اور عیسیٰ کے صحابہ جیسے ہیں، وہ انہی کی طرح جو انہوں نے برے کام کی یہ بھی کریں گے. اچھا اصول کافی والے کو 3 روایت، اصول کافی دیکھیں، اصول کافی والے سب سے پہلے میں نے ثابت کر دی ان کہ آیا خود بتا رہا ہے بھائی اولئک کتب فی قلوبہم الایمان کی ایک خاصیت ہے، اس کے صدر میں اللہ تعالیٰ نے نشانی بتا دی، کس کے دل میں ایمان اللہ نے رکھ دیا. وہ کون ہے؟ کہ وہ دشمنی رکھتے ہیں ان لوگوں سے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں، چاہے وہ ان کا اپنا باپ ہو، بھائی ہو، جو بھی ہو. ٹھیک ہے نا؟ یہ نشانی بتا دی، اور میں نے ثابت کر دی کہ عمر اور ابو بکر یہ لوگ دشمنان نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دوستی رکھتے تھے. اب میں اصول کافی سے یہ حدیث جو انہوں نے مانگا وہ دکھا دوں آپ کو. اس آیت کا تعلق ابو بکر عمر سے تو ہے نہیں، لیکن پھر بھی میں دکھا دیتا ہوں اصول کافی سے. یہ کتاب الاصول من الکافی للکلینی جزء اول چاپ دار الکتب الاسلامیہ. دیکھیں صفحہ نمبر 372 میں حدیث ہے حضرت امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے، فرمایا کہ یہ آیا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذِبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُمْ مُسْوَدَّةٌ. قیامت کے دن ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اللہ پہ جھوٹ باندھا، ان کا چہرہ سیاہ ہوگا. شیخ صاحب اچھی طرح سے سن لو، یہ حدیث مانگا نا آپ نے، ہائے سن لو، چہرہ ان کا سیاہ ہوگا. فرمایا من قال انی امام ولیس بامام. یہ وہ اشخاص ہیں جو کہتے امامت کا ادعا کرتے ہیں، اللہ نے ان کو امام نہیں بنایا، اللہ نے ان کو امام نہیں بنایا. اگلا حدیث، میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا جعلت فداک ویوم القیامت ترى الذین کذبوا علی اللہ. جو لوگ کہتے ہیں کہ جو لوگ روز قیامت آئیں گے ان کا چہرہ جلا ہوا ہوگا، جلس ہوا ہوگا. کل من زعم انه امام وليس بامام، جو بھی کہہ دے کہ میں امام ہوں اور وہ امام نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ واضح طور پر جہاں تک اس آیے کا تعلق ہے اولئک کتب فی قلوبہم ایمان، وہ واضح طور پر ہے کہ اس کا آیے کا صدر آپ پڑھیں، پوری آیت پڑھیں، وہ آپ کے لیے واضح ہو جائے گا.
اچھا میں مزید آپ کی خدمت میں ایک اور دلیل پیش کرتا ہوں میرے محترم ناظرین، تاکہ بالکل ان کے لیے واضح ہو جائے بات، تاکہ بالکل یہ کتاب ہے المصنف فی الاحادیث والآثار جزء 5 عبد الرزاق کی، یہاں پر غزوہ حدیبیہ کی حدیث ہے، صفحہ نمبر 330 میں ملاحظہ کریں۔ عمر کہتے ہیں حدیبیہ کے دن مجھے شک ہو گیا، واللہ ما شککت منذ اسلمت الا یومئذ، اس حدیبیہ کے دن مجھے بڑا شک ہوا ہے۔ وہ کس بات پہ شک ہوا ہے؟ فاتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آیا، میں نے کہا الست نبی اللہ حقا، میں نے پوچھا آپ اللہ کے نبی واقع نہیں ہیں؟ اب بتائیں نا، اور جس کے دل میں نبوت پہ شک ہے وہ مسلمان ہے، تو جو معجزے دیکھ دیکھ کے پھر بھی شک ہو گیا اس کو۔ اچھا پھر اس پہ اطمینان نہیں ہوا، وہاں سے گیا ہے اتیت ابا بکر، ابو بکر کے پاس گیا ہوں، ابو بکر سے میں نے پوچھا علیہ ہذا نبی، یہ نبی نہیں ہے؟ ٹھیک ہے نا بھائی؟ اور بھائی اس کے دل میں شک ہے۔ اب اس کے بعد جی سر میں چاہتا ہوں کہ اب جو ہے نا شیخ صاحب جو ہے یہ آخری دفعہ ہوگا، اس کے بعد میں کنکلوڈ کریں، اب جتنی باتیں انہوں نے کرنی ہے کہہ دیں۔ ہمیں پتہ ہے حسن اللہ یاری صاحب آپ ہمارے ساتھ نہیں چل سکتے، میں نے آپ سے سوال کیا نا، سوال کا جواب دے دیتے نا۔ میں آپ بریک لگائیں نا، مہربانی کریں، جیسے میں نے ماحول اچھا بنایا ہوا ہے نا کہ آپ کے ٹائم میں نہیں بولتا، آپ بھی تشریف کا ٹوکرا اپنے پاس رکھیں اور بولیں۔ اگر میں اپنے ٹائم میں آپ سے سوال کروں اپنا وقت ہدیے میں دے دوں، آپ کے پاس جواب ہوتا تو دے دیتے نا۔ جواب آنا ہے آپ کے وقت میں، نہ میں نے درمیان میں آپ سے سوال کرنا ہے نہ میں نے جواب دینا۔ جب میں اجازت دی ہے تو کوئی بات نہیں، آپ بول دیتے اس وقت۔ نہیں آپ اپنی اجازت یا تو پہلے طے کر لیتے پھر ٹھیک تھا، طے نہیں کیا آپ نے تو اب آپ کی مرضی۔ اچھا پہلے تو میں آپ کو یہ آیت دکھاتا ہوں، ایک دفعہ پھر آیت پڑھی آپ نے پھر غلطی کی، میرا خیال ہے مجھے اب چپ کر جانا چاہیے، مناظرہ بند کر دینا چاہیے۔ ایک گھنٹہ ہو گیا میں آپ کی اصلاح کر رہا ہوں، آپ اپنی یہ غلطی نہیں درست کر اور پورے آپ آیت پڑھو نا، آپ نے تو آیت پڑھی نہیں کبھی۔ مہربانی کر یہ اولئک کاتبہ ہے، میں حافظ قرآن ہوں، وہ میں نے بھی کتبہ ہی بولا ہے بھائی، نہیں بولا آپ نے، اب ریورس کر کے دیکھ تو میں نے کیا بولا ہے؟ ایسے ہی بولا ایسے ہی کیا بولا ہے بھائی؟ مجھے یہ بتائیں، میری بات آپ سے علمی ہے، کوئی خصومت تھوڑی ہے۔ اور طارق صاحب میں نے کتبہ ہی بولا، یہ آدمی پتہ نہیں کیا کہہ رہا ہے۔ نہیں بولا آپ نے، ابھی وہ کیا بولا پھر کیا بولا؟ مناظرہ ادھر ہی ختم کر دیتے ہیں نا، ختم کر اگر وہ آگے نہیں چل سکتے تو پھر جواب دے دیں، ٹھیک ہے۔ تو اب میں آپ جو کہہ رہے ہیں میں نے غلط پڑھی ہے، اور بھائی میں نے کیا غلط پڑھی ہے؟ وہ کہتے ہیں آپ نے ایسے ہی پڑھی ہے، مجھے یاد ہے میں نے کتبہ ہی بولا۔ ہزاروں سن رہے ہیں اس بات کو، ہزاروں سن رہے ہیں، علامہ صاحب سن رہے ہیں، سب سن رہے ہیں، سب میں یہ آیا بھائی آپ نے نہیں رسیدی۔ چلیں بھائی شیخ صاحب، یہ میرے سوال کے جو میں نے سوال کیا نا، ان سے سوال کے جواب دے دیں پھر خط۔ اچھا ان کی باری ہے نا، میں جواب اپنے ٹرم میں دوں گا، آپ مجھے سوال لکھا دیں، میں اپنے ٹرم میں جواب دوں گا۔ ٹرم آپ کا لکھائیں سوال، بتائیے۔ یہ ٹائم کسی کا بھی نہیں ہے، یہ جو لکھا رہے ہیں لکھائیں سوال۔ نہیں ٹائم کیوں لکھائیں گے بھائی؟ میں نے سوال ان کو 10 دفعہ بتایا، 3-4 دفعہ بتایا، کیوں آپ کو ان کو دوبارہ سوال بتائیں؟ اس میں ٹائم لگائیں گے؟ سوال اس کو نہیں سمجھ آئیے؟ پڑھو میرا سارا او بھائی آیت سے سوال کا آیت سے تعلق نہیں ہے۔ علامہ صاحب چلے میرا لکھاؤ جی، یہ اب دوڑنے کی کوشش ٹرائی کر رہا ہے، آپ مجھے سوال لکھائیں۔ میری گزارش یہ ہے کہ انہوں نے جو سوال ریز کیے تھے نا عباد الرحمان، نہیں جو وہ 45 سیکنڈ دیتے تھے ایک سوال کے لیے، وہ بتائیں مجھے۔ وہ 45 سیکنڈ کہتے تھے کہ 45 سیکنڈ دیتا ہوں، میں نے اپنا پورا وقت آپ کو آفر کیا تھا، میں نے آپ کو پورا وقت آفر کیا تھا اپنا 45 کے بعد میں نے کہا تھا وقت لے لو۔ وہ ابھی میرا ٹائم کٹوا رہے ہو جی۔ نہیں ٹائم نہیں آپ کا شروع ہوا۔ چلو سوال میں بتا دیتا ہوں علامہ صاحب، بتا دیں حضرت ہو، اب سن لیں سوال میں دوبارہ ان کو بتا دیتا ہوں بھائی صاحب۔ دیکھیں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد خلفاء آئیں گے جو میری سنت پہ نہیں ہوں گے، میری ہدایت پہ نہیں ہوں گے، وہ شیطان ہوں گے، حقیقت میں ظاہر میں انسان ہوں گے۔ حذیفہ نے پوچھا کہ اگر میں اس زمانے کو پالوں تو میں کیا کروں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دے، ٹھیک ہے نا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں صحابہ سے فرمایا آپ میں سے کچھ ایسے ہیں کہ ان کا فتنہ دجال کے فتنے سے زیادہ بڑا ہے اور میں اس فتنے سے زیادہ خوف زدہ ہوں۔ پھر فرمایا
ابو ذر کی صحیح حدیث میں نے آپ کو دکھا دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اشخاص جن کا فتنہ دجال کے فتنے سے زیادہ ہے وہ ائمہ مضلین ہے، گمراہ کرنے والے امام ہیں، ٹھیک ہے نا. تو پتہ یہ چلا کہ یہ صحابہ میں سے ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لفتنۃ بعضکم، آپ میں سے ہے، ٹھیک ہے. جب پتہ چلا کہ صحابہ میں سے بعض ایسے ہیں جو جن کا فتنہ دجال کے فتنے سے زیادہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دجال کے فتنے سے زیادہ ان سے فتنے سے خوف زدہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کا بلا کرے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کیا کریں، وہ ان نہ ہدایت پہ ہوں گے، نہ سنت پہ ہوں گے، اور شیطان ہوں گے، ظاہر میں انسان ہوں گے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے حدیث آپ کو دکھا دی کہ ابو عمر کی حدیث، ابو بکر کی اپنی حدیث، بخاری میں سے، بخاری سے. سوال سن لو بھائی، سوال سمجھ جاؤ، بات نہ کاٹو، سوال سن لو، پھر ٹائم لے لینا، جواب دے دینا. پھر رسول اللہ ابو بکر کی خلافت پہ کوئی نص ہے ہی نہیں بھائی. معاملے میں میں نہیں ہوں. امام حسن اور امیر المومنین علیہ السلام کی خلافت پہ نص میں نے دکھا دی. تو اب یہ آپ مجھے بتائیں کہ یہ خلفاء کون ہے بھائی، یہ ائمہ ضالین کون ہے جن کا فتنہ دجال کے فتنے سے زیادہ ہے، اور جن کو حذیفہ نے دیکھا ہے. حذیفہ میں نے دکھایا بھی کہ عثمان کی خلافت میں مرا تھا. اب بسم اللہ کرو. بس جی، بس ہاں جی علامہ صاحب، علامہ صاحب مکمل ہو گیا سوال ہو. اور یار آواز جواب تو دے دو نا، کیوں ناراض ہو گئے میرے سے؟ جی 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 مکمل ہو گیا جی. نہیں آپ ناراض ہو گئے. یہ تیسری چوتھی دفعہ میں نے یہی سوال ان سے کی ہے نا. بارہ آپ نے یہی ہے نا کہ اچھا چلیں جی. ان الحمد للہ والملک له لا شریک له فی الذات والصلاة والسلام علی سید الانبیاء. اللہم صلی علی محمد، صلی علی ابناء محمد و بنات محمد و جمال محمد و کمال محمد و صحاب محمد. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اولئک کتب فی قلوبہم الایمان. صدق اللہ مولانا العظیم. حسن اللہ یاری صاحب نے یہ فرمایا کہ اس سے مراد اصحاب ہیں. اصحاب کے اندر لفظ ابوبکر صدیق اور عمر فاروق ہے. اگر صرف لفظ اصحاب بولنا ہے تو حضرت علی کو نکال کے دکھاؤ. حضرت حسن ہمارے خلیفہ ہیں، 6 ماہ انہوں نے خلافت کی ہے، وہ بھی ہمارے خلیفہ ہیں، ان کو ذرا نکال کے دکھاؤ. آپ کو میں نے کہا تھا اولئک کاتب فی قلوبہم الایمان کے متعلق اپنا روایت پیش کرنا کلینی سے. آپ نے کون سی روایت پڑھی ہے؟ اور کم از کم اپنے دعوے کے مطابق تو چلو. مناظرہ نہیں کرنا تو کہہ دو یار کہ میں آپ سے تنگ آ گیا ہوں تو آپ بس کر دیں، میں بس کر دوں گا. یہ کون سی بات ہے؟ لائیو جا رہا ہے، ساری کائنات دیکھ رہی ہے. تو آپ اصحاب کی بات کرتے ہیں تو اس اصحاب میں جتنی روایات آپ نے پیش کی ہیں اس طرح میں، ان میں حضرت علی اور حضرت حسن کو نکال کے دکھاؤ. یہ ہمارے صحابی ہیں. حضرت علی ہمارے چوتھے خلیفہ ہیں، ان کو نکال کر دکھاؤ. اور ہم یہ کہتے ہیں کہ یا تو حضرت علی اور حضرت حسن کے متعلق بھی وہی قانون بناؤ، یہ ان کے لیے نہیں ہے نا تو باقیوں کے لیے بھی یہ قانون نہیں ہے. اور پھر آپ نے کہا کہ خلیفہ نے جنگ میں کیا کیا، جنگ میں کیا نہ کیا. میرا موضوع آپ کا یہ ہے جنگ کے متعلق کیا انہوں نے کیا، کیا نہ کیا، کتنا مال دیا، لڑے نہ لڑے، کوئی گیا کوئی نہ گیا. یہ میرا آپ کا موضوع ہے تو موضوع سے ہٹ کے کیوں بات کیا آپ نے؟ مہربانی فرمائیں موضوع کے اندر ہیں. ہو سکتا ہے زندگی میں پھر بھی اول تو آج کے بعد مجھے آپ نے نہیں لینا کیونکہ آپ کو پتہ چل چکا ہے سارا کچھ. پھر میں نے آپ کو کہا تھا حضرت علی سے 3 روایات پیش کریں. اولئک کاتب فی قلوبہم الایمان میں ابوبکر اور عمر داخل نہیں ہیں. حسن اللہ یاری صاحب میں کب تک آپ کو سمجھاتا رہوں گا، آپ کا دعویٰ خاص ہے. میں دلائل عام نہیں لوں گا. عام دلائل وہ لے گا جو جھڈو اور پشو ہوگا. شیخ صاحب میرے ساتھ آپ کا دعویٰ خاص ہے. علامہ صاحب آپ کا دعویٰ خاص ہے، میں دلائل عام نہیں لوں گا. جب دعویٰ خاص ہوتا ہے تو دلائل خاص آتے ہیں، جب دعویٰ عام ہوتا ہے تو دلائل عام آتے ہیں. میرا دعویٰ عام ہے. میرے پاس 1144 آیات صحابہ کے ایمان پہ اور ان کے جنتی ہونے پہ دلیلیں موجود ہیں. اور
اور جو نہیں اس کو مانے اس کے کفر اور اس کی جہنمی پہ دلیل ہیں. کیوں میرا دعویٰ خاص نہیں ہے، عام ہے، اور ہمارا تو کلم وعد اللہ الحسنی ہے. خیر ادھر موقع ملا تو چلیں گے، لیکن آپ نے اس سے پہلے ہی اللہ حافظ کہہ جانی ہے، مجھے سمجھ آ رہی ہے. اچھا جی، اب انہوں نے یہ سوال کیا کہ یہ جو خلیفے ہیں یہ شیطان کی طرح ہوں گے وغیرہ وغیرہ، انہوں نے مجھے سوال لکھایا. اور وہ خلفاء ہوں گے. اچھا جی، وہ خلفاء ہوں گے، شبرم بشبرن چلیں گے وہ. اس میں ابوبکر صدیق کا نام ہے، حضرت عمر کا نام ہے. وہ کون ہے؟ نام آپ بتائیں نا، کون ہے وہ؟ میں کیوں بتاؤں؟ ہمارے نزدیک تو حضرت علی بھی جنت جنتی ہیں، اور جنت میں نبی پاک کے گھر کے سامنے حضرت علی کا گھر ہے ہماری روایات میں کیوں کسی پہ تنگ کروں؟ ہم سے پوچھو گے ساری کائنات جو ہے وہ اکٹھی ہو جائے، قیامت تک سجدے میں رہے، اور وہ قیامت کو اٹھے تو حضرت علی کے قدموں کے نیچے جو خاک لگی ہے اس کے برابر بھی نہیں ہو سکتے. تو حضرت علی کے برابر نہیں ہو سکتے، حضرت ابو بکر عمر عثمان کا کیا سوچنا ہے انہوں نے، اور کیسے برابر ہونا ہے؟ ہمارے نزدیک خلفاء جنتی ہیں. ہم حضرت علی یا حضرت حسن حسین کی توہین نہیں کرتے، نہ یہ توہین برداشت نہیں کرتے. جیسے حضرت ابوبکر عمر کے عثمان کی توہین برداشت نہیں ہے، ہم سے حضرت علی اور حضرت حسن کی جو توہین ہے وہ بھی برداشت نہیں ہو. تو جو ایک آپ سوال نے کروں؟ یہ خلفاء، ایک سوال یہ جو اجازت ہے شیخ خلفاء صاحب؟ والی آپ نے بات شیخ کی، صاحب یہ جو 2 آپ منٹ نے، زیادہ لے لو. جی جی شیخ صاحب 2 منٹ زیادہ لے لو، میں ایک سوال، مجھے اجازت دے دو. یار پتہ ہے کیا ہے، 5 منٹ زیادہ لے لو، ایک سوال کی اجازت دے دو. ایک سوال کی اجازت، مہربانی. آپ استاد ہیں، آپ بزرگ ہیں نا، ہم سیکھنا چاہتے ہیں. آپ درمیان میں گرم ہو جاتے ہیں، آپ نہیں نہیں، گرم درمیان میں نہیں، جوش ادب چڑھ کے جاتا ساتھ ہے. ہاتھ جوڑ کے ایک میں سوال کا، آپ کو ایک سوال کی ہاتھ اجازت دے جوڑ دار. کے کہتا ہوں اپنے ٹائم میں جو اصول ہے وہ اصول ہے. نہیں، میں یہ آپ آخری کے ٹائم ہے نا، سامنے یہ بولوں، آخری ٹائم ہے، یہ آخری ٹائم ہے. آخری نہیں، وہ لوگوں کو اینڈ پتہ پہ چل کر گیا لیجیے کہ گا. آخری ٹائم، علامہ صاحب وہ لوگوں کو سند پتہ اللہ چل جنید گیا صاحب کہ اینڈ پہ آخری لیتے ہیں ٹائم. سوال. چلیں. ہاں جی، آپ میں کیونکہ آپ پھر کو آ پتا گئے جی لوگوں کو پتہ چل گیا کہ آخری ٹائم ہے. حسن حسن اللہ اللہ یاری یاری صاحب. صاحب جو ہے وہ اب آگے نہیں بڑھ رہا. میں تو ابھی 2 ایسے بھی نہیں پڑھی، اب میرے پاس تو کم از کم 100 ایسے لے کے میں بیٹھا ہوں. تو آپ ابھی سے جو ہے نا وہ سر آدھا ٹائم گزر گیا ہے، آپ آگے چلیں، جناب اپنے دلائل یہ کو درمیان کمپلیٹ میں کریں. چھیڑ دیتے ہیں نا، یہ درمیان میں چھیڑ نہیں دیتے ہیں خواہ مخواہ. مجھے اپنے ہاں یہ وہ آپ موضوع ٹائم ٹائم روکا ضائع ہوا کرنا تھا. چاہتے ہیں نا. میرے موضوع سے ہٹانے کے لیے یہ درمیان میں کوئی نہ کوئی شدنی چھوڑ دیتے ہیں، پھر میرا وہ جو چینل چل رہا ہوتا ہے وہ خراب ہو جاتا ہے. اچھا میں نے نہیں کہا تھا، بالکل بالکل. میں نے نہیں کہا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالی. آپ مجھے مخاطب ہوا کریں نا، چلیں ٹھیک ہے، چلیں آئندہ یہ میں ہوگا. 1 منٹ آپ کو زیادہ دوں گا. نہیں آپ کو 1 منٹ زیادہ دوں گا. میں نے نہ منٹ لینا ہے نہ مجھے ضرورت ہے. میرے پاس جتنا ٹائم ہے میں اس میں بجا دوں گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں اپنے ٹائم کا قائل ہوں. میں درمیان میں آپ نے دیکھا کہ میں نے کوشش کی ہے حضرت علامہ حسن علی یاری صاحب کے ٹائم میں نہ میں بولوں یہ، لیکن ان کو جوش چڑھ جاتا ہے، پتہ نہیں آج کعوہ زیادہ پی بیٹھے ہیں یا کیا ہے، تو یہ درمیان میں جوش آتا ہے تو پھر بول دیں. آپ پھر ذاتی گفتگو نہ کریں نا عابد الرحمان صاحب، آپ اپنے دلائل پر جناب وہ چھیڑتے ہیں، ان کو منع کرے نا. میں ان کی عزت کر رہا ہوں کہ چلو یار پہلی دفعہ آئے، آئندہ پتہ نہیں آئیں گے یا نہیں آئیں گے. کم از کم جو ٹائم وقت گزر رہا ہے، ٹائم 7 منٹ ہو گئے ہیں سر. اچھا جی پھر آپ آتے ہیں اپنی. اچھا جی میں نے باتیں کی ہیں وہ آپ اکاؤنٹ کر لیں میرے ٹائم میں، مجھے کوئی نہیں فرق پڑتا. میں نے وہ 2 منٹ میں ہی سارا جو ہے نا کنگال دینا جو میں نے کرنا ہے. اچھا جی انہوں نے روایات پیش کی ہیں کلینی سے، ان میں ابو بکر صدیق کا، حضرت عمر کا ان روایات سے کیا تعلق ہے جی؟ اولائے کا کاتب فی قلوب ایمان کیا تعلق ہے؟ اولائے کا کاتب فی اولائے کا کاتب، میں نے آپ کو کہا تھا حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ و صلاۃ اللہ علیہ علی یوم الجزا، ان سے 3 روایات کلینی سے پیش کر دو کہ جو ہے اولائے کا کاتب فی قلوب ایمان جو ہے ان میں حضرت ابوبکر حضرت عمر صاحب جو ہیں وہ شامل نہیں ہیں. میں مان لوں گا، میں اگلی آیت پڑھ لوں گا، لیکن آپ ادھر بھی نہیں آئے. اب میں آپ کو اور کھلی چھٹی دیتا ہوں، میرا چیلنج ہے جی آپ حضرت محمد باقر علیہ الرحمہ ان سے 3 روایات کلینی سے آپ پڑھ دیں، وہ کہہ دیں اولائے کا کاتب فی قلوب ایمان میں حضرت ابو بکر بھی شامل نہیں ہیں، حضرت عمر بھی شامل نہیں ہیں. میں اگلی دفعہ یہ سوال نہیں کروں گا، اگلی آیت کا اگلا حصہ پڑھوں گا جو کوئی اور آیت پڑھوں. نہیں مناظر ہی ختم کرتے ہیں. نہیں جناب مناظر ہی ختم، وہ آپ کی مرضی ہے، آپ نہیں چل سکتے آپ تو کر دیں.
کوئی بات نہیں, نہیں چل سکتے آپ, مجھے پتا ہے آپ نے یہ روایت کوئی نہیں پیش کرنی. آپ نے کوئی روایت پیش کیا ہے کہ اس میں ابو بکر شامل ہے؟ اور بھائی آپ نے کوئی حدیث پیش کی ہے بخاری مسلم سے؟ میرا دعویٰ خاص نہیں ہے, میں شروع سے آپ کو ایک بات سمجھا رہا ہوں کہ میرا دعویٰ خاص نہیں ہے. آپ ابو بکر عمر کے ایمان کے مدعی نہیں ہیں؟ ابو بکر عمر کے ایمان کے مدعی نہیں ہیں؟ خاص ہے, میں تمام اور آپ نے کوئی حدیث پیش کی بخاری مسلم ترمذی نسائی سے کہ یہ آیا ابو بکر عمر کے لیے؟ میرے پاس 2500 حدیث ہیں, لیکن ابھی میری آیات نہیں, اسے کتب فی قلوبہم الایمان میں آپ ایک حدیث پیش کرو نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابو بکر ہے. آپ درمیان میں کیوں بول رہے ہیں؟ حسن اللہ یاری صاحب, آپ ان کے ٹائم میں پلیز بات نہ کیجیے گا, 1 منٹ رہ گئے, انہوں نے سارا ٹائم ضائع کر لیا اپنا. نہیں میں نے نہیں کیا, وہ درمیان میں بولتے ہیں, پتہ نہیں آج چائے زیادہ پی لیا یا حلوہ زیادہ کھا لیا ہے, پتہ نہیں کیا کیا ہے, درمیان میں بول پڑتے ہیں. اچھا جی, تو آپ محمد باقر علیہ الرحمہ سے محمد باقر علیہ الرحمہ سے 3 روایات کلینی سے پیش کر دیں. اولئک کتب فی قلوبہم الایمان میں حضرت ابوبکر حضرت عمر شامل نہیں ہیں, میں مان لوں گا, کیونکہ محمد باقر جو ہیں یہ صدیقی خاندان کے داماد ہیں, میں ان کی عزت کی وجہ سے میں جو ہے نا یہ مان لوں گا. تو آپ 3 روایات مہربانی کرنا, پہلی کی طرح گاڈیشن نہ کرنا, میں آپ کا احترام کرتا ہوں, آپ کو مناظر سمجھتا ہوں, لیکن یہ کوئی مجھے دکھائے تو صحیح نا, کچھ ابھی تک آپ نے مجھے کچھ نہیں کر کے دکھایا. ابھی تک تو میں جو ہے نا میں نے یہ سمجھا تھا آپ بہت بڑے مناظر ہیں, اور مجھے کوئی چیز نظر ہی نہیں آئی. تو میں تو چلو میں تو یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میں مناظر ہوں. آپ نے پچھلی دفعہ مجھے کہا تھا کہ میں جناب مناظر ہوں, میں بڑا مشہور ہوں. یہی مشہور ہے کہ 3 روایتیں نہیں آپ سے پیش کی جا رہی. مہربانی فرمائیں, آپ توجہ کریں. ختم ہو گیا, ٹائم ختم ہو گیا. جی ٹھیک, علامہ صاحب شروع کریں. علامہ حضرت حسن اللہ یاری صاحب دیکھیں بھائی, میں اپنا ٹائم, میں اپنا سارا ٹائم جو ہے میں ان کو ہدیہ دے دیتا ہوں. انہوں نے جو کہا ہے نا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان, 5 منٹ میرا یہ لے لیں, یہ اس میں بتائیں, اس میں 3 حدیث لے کے آئیں نا, خود ابو بکر سے لے کے آئیں, 3 حدیث ابو بکر سے لے کے آئیں, یا 3 حدیث عمر سے لے کے آئیں, یا 3 حدیث عائشہ سے لے آئیں, یا 3 حدیث عثمان سے لے کے آئیں. ٹھیک ہے نا, اپنی کتابوں سے کہ اس میں ابو بکر عمر ہے کہ آیا ابو بکر عمر کے لیے. اور بھائی پوری آیت تو کم از کم ایک دفعہ آپ پوری آیت بھی نہیں پڑھی, اور میں نے دکھا دی اس آیت کا تعلق صحابہ سے نہیں ہے, یہ آیا ایک عام آیا ہے. نہیں, جو اس وقت ابو جہل تھا, اس وقت ابو لہب تھا, ابو جہل کے متعلق نازل ہوئی ہے. یہ آیا ان لوگوں کے لیے ہے جو اگر کوئی صحابہ موجود تھے وہاں نہیں, سن لو بھائی, سن لو, یہ اب صحابہ سے صحابہ کے لیے مخصوص نہیں ہے. یہ آیا یہ کہہ رہا ہے کہ جو شخص اللہ بھائی سن لو نا, میں شامل ہیں, نہیں ہے شامل, نہیں, عرض یہی ہے کہ شامل نہیں ہے, یہی عرض کر رہا ہوں, آپ کو سمجھ نہیں آ رہی نا شیخ صاحب, اور شیخ صاحب آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہے, یہ عرض کر رہا ہوں کہ شامل نہیں ہے, شامل نہیں ہے, عرض یہی ہے. نہیں میں نے کیا شروع کرنا, میں آپ کو یہ سمجھا رہا ہوں کہ بھائی آیت تم نے ایک دفعہ پڑھی نہیں ہے. میں نے کہا حضرت علی سے 3 روایت آپ نہیں پیش کر سکے, میں نے کہا حضرت چلیں میں خاموش, یہ اپنی کتاب سے حدیث پیش کریں گے کہ آیا ابو بکر عمر کے لیے. عائشہ کی 3 حدیث پیش کرو جی, بسم اللہ. جناب میرا دعویٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 حدیث پیش کرو, معجم طبرانی سے پیش, ضعیف حدیث پیش کرو. میں کیوں پیش کروں, میرا دعویٰ عام ہے. آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ اس آیا میں ابو بکر عمر شامل ہیں, ٹھیک ہے نا, نکال کے دکھائیں. آپ 3 روایتیں پڑھیں امام باقر سے. شیخ صاحب 1 منٹ میری بات سنیں اچھی طرح سے, شیخ صاحب ایک میری بات اچھی طرح سنیں. آیا ایک فقرہ تو نہیں ہے, اس آیا میں بہت سارے فقرے ہیں. میرے شیخ صاحب, میرے محترم استاد, آیا یہ بتا رہا ہے, دیکھو یہ صفات بتا رہا ہے, یہ صحابی کہہ رہا ہے کہ یہ صحابہ کے لیے. آیا بتا رہا ہے کہ جس شخص میں یہ صفات ہو, کہ کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا کہ اگر وہ دوستی کرے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں سے. کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا جو دوستی کرے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں سے, چاہے وہ دشمن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن اس کا باپ ہو, یا اس کا بیٹا ہو, یا اس کا بھائی ہو, یا اس کے قبیلے والے ہوں. آئے یہ کہہ رہا ہے, سن لو, خاموش سن لو, ابھی 6 منٹ رہ گئے, میں نے بھی. اچھا, اولئک کتب فی قلوبہم الایمان, ایسے لوگ, یہ لوگ جو اللہ کے دشمنوں سے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں سے کبھی دوستی نہیں کرتے, چاہے اس کا باپ ہو, چاہے اس کا بھائی ہو, چاہے اس کا پردادا ہو, جو بھی قوم ہو, اس سے دوستی نہیں کرتے. ان کے دل میں اللہ نے کیا لکھا, ایمان لکھا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ابو بکر عمر کے لیے, تو کوئی حدیث لے کے آؤ نا, یا یہ صفات ابو بکر عمر میں دکھاؤ ہمیں.
میں نے تو دکھا دیا کہ یہ صفات ابو بکر عمر میں نہیں ہے. میری دلیل کیا ہے؟ ابو بکر عمر کا کوئی جہاد نہیں ملتا بھائی کہ انہوں نے اللہ کے راستے میں تلوار ماری ہو, اللہ کے دشمنوں سے انہوں نے کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں سے دشمنی کی. اور پھر میں نے آپ کے اپنی کتاب سے دکھا دی, ان اشد الناس عداوة للذین آمنوا الذین الیہود, ان اشد الناس عداوة للذین آمنوا الیہود, جو سب سے شدید ترین دشمن تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, والذین اشرکوا, مشرکین اور یہود ہیں, ان سے تو عمر کی دوستی تھی. ان کی اپنی کتاب سے میں نے دکھا دی بھائی, دوستی تھی عمر کی, ان سے سیکھتا تھا, ان سے تورات لے کے آتا تھا مسجد میں, تورات کی تلاوت کرتا تھا. تو یہ آیہ ان کے متعلق ہو ہی نہیں سکتی. آپ کہتے ہیں نا عموم میں رائج ہے, یہ صفات عمر ابو بکر میں نہیں ہے. پھر آپ کہتے ہیں کہ حدیث لے کے آؤ, تم حدیث پہلے خود حدیث لے کے آتے نا. تم نے یہ صفات تو ثابت نہیں کی, تم نے کبھی یہ آیت پڑھی نہیں پوری طرح کہ پوری آیت کی تلاوت کرو. پھر تم نے یہ صفات کب ثابت کر دی بھائی کہ یہ صفات ابو بکر عمر میں ہے؟ پھر تم نے کوئی حدیث دکھا دی, میں نے کہا چل اپنے کتاب سے لے کے آؤ کہ یہ صفات ابو بکر عمر میں ہے, اور یا یہ ابو بکر عمر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ ابو بکر, اس کا شان نزول ابو بکر عمر ہے. تو کچھ ہے نہیں, ہم سے مطالبہ کرتے ہو. ہم آنے آپ کو, ہمارے نزدیک جو احادیث ہیں اسی آیت کے ذیل میں, یہ اہل بیت علیہ السلام کی شیعوں کے متعلق ہے, کیونکہ ان کے دل میں اہل بیت علیہ السلام کی محبت ہے. تفسیر برہان میں اس کے کافی سارے احادیث ہیں, ٹھیک ہے نا. اور بھائی اس کے علاوہ میں نے ان سے سوال کیا بھائی, ابھی شیخ صاحب میں آپ کو, میں نے 2-3 منٹ میرے جتنے ٹائم لیا, میں اپنا وقت آپ کو دوبارہ ہدیہ میں دے دیتا ہوں, تم ٹائم جتنی مرضی لے لو. بس اس سوال نہیں میں گفتگو ہی ختم ہے آپ سے کہ تم یہ بتا دینا کہ شیخ صاحب میں نے آپ سے پوچھا, دیکھ لیا جو مرضی کرو, لوگوں نے دیکھ لیا, شیخ صاحب لوگوں نے دیکھ لیا کہ میں نے آپ سے سوال کی 2 دفعہ 3 دفعہ 4 دفعہ 5 دفعہ سمجھا دیا کہ یہ لوگ جو جن کے صفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ائمہ مضلین کا بتا دی کہ وہ صحابہ میں سے ہوں گے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ آئیں گے, وہ ایسے ایسے کام کریں گے, فتنہ دجال کے فتنے سے زیادہ ہوگا. وہ کون ہے؟ نام آپ نے بتایا ان کے, آپ کہتے ہیں ابو بکر عمر نہیں ہے, تو کون ہے بتایا کہ نہیں آپ نے؟ 10 دفعہ میں نے آپ سے پوچھا, آپ کہتے ہیں یہ علی علیہ السلام کیسے خارج ہو گئے. علی علیہ السلام میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے خارج ہو گئے. میں نے حدیث خلیفتین دکھا دی, اب حدیث خلیفتی دیکھو, یہ کتاب السنہ لابی بکر بن عاصم ہے. انت خلیفتی فی کل مؤمن من بعدی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میرے جانشین اور مومن میں میری بات. اسناد حسن, سند حسن ہے, ٹھیک ہے نا. حدیث خلیفتین دکھا دی, حدیث من کنت مولا فهذا علی مولا, من اطاع علی علیہ السلام فقد اطاعنی. شیخ صاحب تو اب ابھی میرا ٹائم تم لے لو, 3 حدیث دکھاؤ عائشہ سے یا عمر سے, ابو بکر سے یا عمر سے, کہ یہ وکتب فی قلوبہم الایمان یا ابو بکر عمر کے لیے. پہلی یہ سوال کے جواب دینا, پھر وہ خلفاء کا نام بتا دینا, ائمہ مضلین کا نام بتا دینا جو حدیث میں آیا تھا. یلا بسم اللہ ٹائم ہو گیا آپ کا پورا جی. میں نے ٹائم آپ کو دے دی جی. آپ فضول بات نہیں کرنا, سوالات کا جواب دینا. آپ سے اگر روایت مانگے, حوالہ مانگے تو یہ فضول بات ہے. آپ سے میں نے مانگا نا, میں نے تو حدیث دکھا دی, آپ حدیث دکھائے نا. میں آیت ختم ہو گئی تو آ جاؤں گا حدیثوں کی طرف, فکر نہ کریں. نہیں اس طرح نہیں, میں گفتگو طارق بھائی میں گفتگو جاری نہیں کر رکھوں گا جب تک کہ میرے 2 سوالوں کا جواب نہ دیں. جاری نہیں رکھ سکتے, دنیا کو پتہ چل گیا ہے کہ آپ نہیں رکھ سکتے. نہیں رکھ سکتے جی, نہیں رکھ سکتے, کیونکہ میں آپ سے کیا کروں, جب سوال ہی کرتے ہیں آپ سوال کا جواب ہی داج کر دیں. میں نے اپنا پوائنٹ ثابت کر دیا. ایک آیت کا ٹکڑا پڑا ہے تو یہ حال ہو گیا, تو میں آیت پوری پڑھ دیتا تو پھر کیا حال ہوتا, پھر تو کام لال ہوتا. تو پڑھ لیتے نا, پوری آیت پڑھ لیتے بھائی, کیوں نہیں پڑھی, آپ کس نے منع کیا آپ کو؟ ایک ٹکڑے کا جواب دے نہیں, کیا دیں گے آپ؟ وہ صحیح کرا, گھنٹہ لا کے آیت صحیح کرا. شیخ صاحب تو آیا پورا آیا, میں نے پڑھی, بار پڑھی ہے. علامہ صاحب حوصلہ بھی کیا کرو, دوسرے کو برداشت کیا کرو. آپ جو ہے نا شیخ صاحب اسی پروگرام کو دوبارہ دیکھ لو. طارق بھائی اس شخص کو یا میری باتیں نہیں سمجھ آ رہی ہے یا یہ مسئلہ نے پھنس گیا, چلاکی کر رہا ہے. مجھے باتیں سمجھ آ رہی ہیں, آپ کو حوالے نہیں سمجھ آ رہے. میں آپ کی کتاب کا کہتا ہوں کہ اس سے کلینی سے دکھاؤ, آپ نے ایک نہیں دکھایا, ایک دکھایا وہ بات اور ہے, دکھایا اور بات. شیخ صاحب کچھ خوف کریں, یہ پوری آیت پڑھیں اور اب استدلال بتائیں ہمیں کہ ابو بکر عمر کے لیے سے کیسے منطبق ہے اس پر. اور جناب پہلے اور میرے اس اشکال کا جواب دو. عمر صاحب جب اپنی صحیح حدیث میں کہہ رہا ہے کہ میں یہودیوں سے یاری کر رہا تھا, یہیں پڑھوں گا, واج وجا کے پڑھوں گا, ٹھوک کے پڑھوں گا, لیکن میری بات کا جواب ٹھیک ہے تو پوری آیت پڑھو نا. آیت کیوں ایک دفعہ نہیں پڑھی آپ نے؟ پڑھوں گا, پہلے جواب تو دے لو, میری بات کا تو جواب.
طارق بھائی کیا کہنا ہے؟ ایک منٹ اللہ یار صاحب مجھے نہیں کرنے دے رہا ہے نا، بولتے ہیں اور بھی درمیان لوگ منتظر ہیں، بہت لوگ اچھا۔ منتظر ہیں۔ حنیف صاحب کے Thank لیے you, sir. آیا تھا تو ٹھیک ہے۔ اور بھی لوگ منتظر ہیں، پلیز آپ جی علامہ صاحب، عابد الرحمان صاحب آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ پلیز بات کریں۔ ختم کریں بھائی، لوگ منتظر ہیں نا، شیخ کو جانے دو، اس کو آتا نہیں ہے بھائی، نا علامہ سمجھ بھی صاحب نہیں سے آتا اس کو۔ پوچھیں کہ میں اس وقت 105 آیات لے کے بیٹھا ہوں اور ابھی ایک ٹکڑا میں نے پیش کیا ہے، جی جی ٹھیک ہے بھائی۔ ابھی میں نے ایک آپ شیخ صاحب 105 آیتیں لے کے بیٹھا ہوں، اب یہ میں نے پچھلے ہفتے دنوں میں مجھے ٹائم دیا تھا، اب کہتے ہیں اور بندے بیٹھے چلے ان سے آپ بات کر لیں، ہم پھر آ جائیں گے، لیکن یہ ہے کہ پھر ہمیں جو ہے نا وہ جوائن کیجیے گا، یہ نہ کہیے گا کہ پھر جناب آپ کو ٹائم نہیں مل سکتا۔ جی جی شیخ صاحب، جن آیات میں اہل ایمان کی مدح کی گئی ہے قرآن مجید میں، ان آیات میں ابو بکر عمر کا نام نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو لوگ کلمہ پڑھتے تھے ان میں منافق بھی تھے، اس طرح نہیں کہ جو بھی شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان میں نہیں ہے، منافقون میں۔ احسنت ابو بکر عمر کتب فی ایمان میں نہیں، ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ابو بکر عمر نہیں ہے، نہیں ہے ادھر، نہیں ہے، بالکل نہیں منافقون میں نہیں ہے، منافقون میں، بالکل مان گیا، آخر میں مار گیا شیخ صاحب، ہمت ہے تو بتاؤ، مار گیا آخر ہمت ہے میں۔ تو نکال کے دکھاؤ، میں نے کہا حضرت علی سے روایات پیش کرو، میں نے کہا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھو، میں نے کہا نبی رحمت سے آپ نے کوئی میں نے آپ نے ایک حدیث آپ نے ایک حدیث دکھا دیا ہے، وہ عائشہ کی کوئی حدیث دکھا دی، ابو بکر عمر عثمان کی کوئی حدیث دکھا دیا، اس ٹاپک میں ہی نہیں ہے۔ میں نے علامہ صاحب آپ کو کہا، ٹھیک ہے، تھینک یو سر، اللہ آپ کو جزائے خیر دے شیخ صاحب، شیخ صاحب وہ لوگ منتظر، اللہ آپ کو عزت دے، اللہ آپ کو بہت سلامتی دے، تھینک یو، میں آپ دونوں کا خادم ہوں، دونوں کا خادم ہوں، دونوں کو خدا حافظ۔ طارق بھائی دعا کریں آخر میں تاکہ میں دوسرے کالر کو لے لوں۔ جی جی طارق بھائی شیخ صاحب سے آئندہ بات ہوگی، آئندہ اگلے ہفتے انشاءاللہ، پر اگلے ہفتے اس سے بات ہوگی، ٹھیک ہے نا؟ آپ غصہ نہ کریں، وہ لوگ منتظر ہیں، دعا کریں گے۔ اللہم اغفر لنا ذنوبنا، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ آمین۔ تھینک یو سر، اللہ آپ کو جزائے خیر۔